نحمد ونصلي على سيدنا محمد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نیاز تو ہر بار ہوتی ہے، ابھی کچھ ارادہ بنا کہ جسم کی غذا دینے سے پہلے علم کی بھی غذا دی جائے، کیونکہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے. اب اس سیزن میں تو ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کر رہا ہے، تو کیوں آدمی اپنے اعتبار سے کر رہا ہے؟ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا آدمی شریعت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، یا تو اس سے علم نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں، کیونکہ ہر آدمی جانے انجانے میں اتنا ہی کرنا چاہتا ہے جتنا مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا ہے. تو شادیوں کا جب سیزن بن چلتا ہے تو اب ایسے ٹائم پہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے، اگر معلوم ہو جائے تو مجھے امید ہے جس کے ایمان میں دم ہوگا اللہ تعالیٰ اسے شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق ضرور عطا فرمائے گا. ایمان میں دم ہوگا، ایمان میں کمال ہوگا. ورنہ آدمی تو شریعت میں نماز پہ عمل نہیں کر پا رہا ہے، معلوم تو ہے 5 ٹائم فرض ہے، پھر بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، معلوم تو ہے اس کو. تو اگر یہ عذر پیش کرے کہ بھائی شادی کے بارے کو معلومات نہیں ہے اس لیے عمل نہیں کر پا رہے، پھر نماز تو معلوم ہے نا. اب نکاح پڑھانے کے طریقے کتنے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ ایک چلتا ہے، اگر اس سے پلٹ دیا جائے تو بولے نواں لے کے آ، سمجھے نا؟ پھر بات ڈائریکٹ کہ نواں لے کے آ گئے نا، یہی پریشانی ہے. اور جو بیچارہ کتاب پہ چلتا ہے وہ نواں ہوتا ہے، اور جو دماغ میں چلتا ہے وہ پرانا ہوتا ہے. پہلے بے پڑھتے تھے آپ، الف بے تے سے، ہے نا؟ اب کیا پڑھ رہے؟ الف با تا تا، اس پہ بھی آپ نامہ بولے نواں لے کے آ گئے. نواں لے کے آ گئے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ الفابیٹ جو ہے حروف تہجی کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک امالے سے پڑھا جائے یعنی جھکا کر، اور ایک کھڑا کر کے پڑھا جائے، اس کو تصریح بولتے ہیں. تو جو جھکا کے پڑھا جاتا ہے وہ امالہ ہے، اس کو بولتے ہیں بے تے سے، یہ امالہ ہے. سمجھ میں آیا؟ مطلب رکوع میں ہے یہ جھکا بے تے سے. اور با تا تا یہ کیا ہے؟ تصریح، مطلب قیام میں ہے. اور قرآن میں جھکا کر پڑھنے کا، امالہ کر کے پڑھنے کا حکم خالی ایک جگہ ہے، مجرہا، بس. باقی جھکانے کا نہیں، صحیح کر کے پڑھنا ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ بیتے کی باتا بولو نا. اب آپ بولے پہلے تو ہم کو یہی پڑھایا گیا تھا. تو پہلے پڑھانے والے مولانا مفتی نہیں رہتے تھے، مولوی صاحب. خدا کا شکر ہے بیچارے کو پڑھا دیتے تھے، یہ ان کا احسان. صحیح ہے کہ نہیں؟ ان کا احسان مانتے ہیں، جو پڑھا تو دیتے تھے، کم سے کم جو بھی ہے پڑھا دیتے تھے. اور نکاح کے بارے بہت ساری چیزیں، یہ تمہید کے طور پر میں نے چند باتیں بولی. تو جو کتاب پر چلتا ہے بیچارہ وہ نواں ہو جاتا ہے، اور جو اپنے منمانی کرتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، اگر ہم لڑکی سے نہ پوچھنے جائیں، پہلے لڑکے سے پوچھ لیں، پہلے لڑکے سے پوچھ لیں اور لڑکی سے جا کے قبول کرا لیں، نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ ٹینشن میں آئے، معلوم نہیں ہے نا. لڑکی کے علاوہ لڑکے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، لڑکی سے قبول کرایا جا سکتا ہے. اس کو سمجھا رہا ہوں. اگر مسئلہ معلوم ہوتا تو بولتے بنداس نکاح ہو جائے. سمجھ ہے نا؟ کچھ لوگ لاتے ہیں بارات بہت جلدی کرتے ہیں، امام صاحب جلدی کرو. تو امام صاحب کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لڑکے سے اجازت کے بعد یہاں سے ہوٹے، اب لڑکی سے جا کر قبول کرا لیں، نکاح ہو جائے. نکاح ہو جائے. کیوں ہو جائے؟ ٹینشن ہو رہا ہے کیا؟ ارے یار ممبر پہ بیٹھا ہو یار، سمجھے؟ اب آپ کو سیاست تھوڑی نہیں کرنی ہے کہ ممبر پہ جھوٹ بول دوں. آپ کو تو آپ کو سکھانا ہے. مطلب کہنے کا ہے کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. میں باورچی نہیں ہوں، ابھی اجازت ہے مجھے ڈیک پہ کھڑا کرنے کھانا بنانے، میں کیا کروں گا؟ جیسا پاؤں گا گھوٹ پیٹ کے رکھ دوں گا. تو ہم لوگ شریعت جو ہے نا اسے ایسے ہی ہوگی. کھانا باورچی بنائے گا، کپڑا ٹیلر
نہیں کرے گا، لیکن شریعت ہر کوئی بتا رہا ہے، تو اس لیے شریعت میں گڑبڑی آ رہی ہے۔ اب آ جائیے نکاح کے پوائنٹ پہ، اس سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر بڑا موبائل ہے، بڑا موبائل اس کو کھولے، اس میں نوٹ آتا ہے، نوٹ، اس میں اگر کوئی سوال ہے تو لکھتے جائیں، آخر میں سوال کرنا ہے، نوٹ چالو کریں۔ اور کاغذ قلم میں تو کر لیجیے، کیونکہ نکاح کے تعلق سے بعد میں سوال جواب دے رہے ہیں، پورا تو سمجھے ہلدی کھیلنا کیا ہے۔ بولے حضرت وہ تو تیل کی مالش ہی نہیں کرایا، دولہا بغی نہیں آیا۔ بولے بارات نکلی، بارات میں تو پٹاخے پھوٹے کی، بارات تک ہی نہیں ہوئی، یہ بھی ایک تماشا۔ سیرا پہننا پڑے گا، سیرا پہننا پڑے گا، یہ سب چل رہا ہے، سمجھے گی نہیں؟ سرما کتنا اہم ہو گیا، وضو نہ ہو چلے گا لیکن سرما چلے گا، تو بدلنا چاہیے۔ بولے دولہا بغیر سرمے نہیں چلتا، یہ سب کیا ہے، سمجھے؟ موڈ میں آ گئے نا، آ گئے تو سبحان اللہ ہو گیا، ایسے نہیں، زور سے بولو۔ بچے جب بولتے ہیں تو ٹینشن ہوتا ہے، بڑے بولتے ہیں تو مزہ آتا ہے، بڑے بول کے بتائیں، اور ماں بلّہ اچھا بول دیا مطلب میں کامیاب ہوں، اللہ سچا کو سلامت رکھے، ماشاء اللہ۔ اب آ جائیے نکاح، بچے کو یاد ہے مدرسے میں بتا دیا، نکاح پڑھانے کے پہلے 3 طریقے ہوتے ہیں، اصالتاً، ولایتاً، وکالتاً۔ ابھی سمجھاؤں گا۔ اصالتاً، پردہ ڈال دیا ہلکی سے دوپٹے وغیرہ کا، دولہا ادھر دولہا ادھر، دولہا نے کہا تم نے نام لیا محترمہ، تم نے اپنے آپ کو میرے نکاح میں دیا، محترمہ نے کہا ہاں، نکاح ہو۔ 2 گواہ رہنے چاہیے، خالی کتنے گواہ رہنے چاہیے؟ 2000 بچ گیا۔ اصالتاً، سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ ہم کو معلوم ہی نہیں نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ نکاح تو امام صاحب ہی پڑھائے جاتا ہے، تو نکاح پہلے اصالتاً، ولایتاً، وکالتاً، اس کو چھوڑتا ہوں، یہ آخر میں بتائیں۔ نکاح میں کون فرض ہے، کون رکن ہے، کون واجب ہے، کون سنت ہے، کون مستحب ہے، یہ یاد ہے۔ نکاح میں رکن بھی فرض بھی صرف 2 ہے۔ نکاح کے کتنے رکن ہیں؟ بولو نا، بولتے ہو 2 لقمہ زیادہ کھانا بھائی۔ نکاح میں کتنے رکن ہیں؟ 2۔ اور فرض کتنے ہیں؟ وہی فرض بھی ہے، وہی رکن بھی ہے، وہی فرض بھی ہے، وہی رکن بھی ہے۔ ایجاب اور قبول، ایجاب اور بولیے بولیے، سیکھنے بیٹھے، کورس ہے، تربیتی کورس، بیان نہیں ہے۔ کورس میں تربیت میں جو ہے سیکھا جاتا ہے، یہاں سے اٹھے کم سے کم جائیں، کل لوکل میں تو کہتا ہوں جب پہلوان ہوٹل وغیرہ پہ بیٹھے چائے پینے کے لیے تو بتائیں سلمان ہوٹل وغیرہ پہ کیا کل نکاح کی تربیت میں بیٹھا تھا، بہت دیر معلوم ہو گیا، بولے کیا آج ادھر سکھاتا، ایسا ہونا چاہیے، صحیح ہے کہ نہیں؟ مصباح صاحب کیا ہمیشہ محتاج رہیں گے، ہر جگہ مصباح صاحب مل جائیں گے؟ ارے ایسی بھی نوبت آ سکتی ہے کہ نکاح پڑھانا ہو تو آپ بولے کہ مجھے نہیں آتا، لیکن بولے مسلمانوں کی نہیں، بولے ہاں تو کیوں نہیں پڑھا سکتے کیا؟ مسلمان کو تو سب آنا چاہیے نا، نماز پڑھانا آنا چاہیے، جنازہ پڑھانا آنا چاہیے، نکاح پڑھانا سب آنا چاہیے نا، تو سیکھیں۔ تو نکاح کے رکن اور فرض کتنے ہیں؟ بولو نا یار، بچے مت بولے، ان کو رٹا ہوا ہے، بچوں کو رٹایا ہے، طلاق کے مسائل، ایسے مسائل مدرسے کی تربیت میں رٹایا ہے، ورنہ مولانا بن جاتے ہیں، مسائل بھی نہیں معلوم ہوتے، حقیقت بات ہے۔ تو نکاح کے رکن اور فرض کتنے ہیں؟ 2، ایجاب اور قبول، ہے نا؟ ایجاب کیا ہے؟ لڑکی لڑکا یہ دونوں ہیں، انہیں کا نکاح ہوتا ہے، لڑکی لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر لڑکا سوچے لاؤ پری سے نکاح کر لیں تو لڑکے کا نکاح پری سے نہیں ہو سکتا، سمجھ لینا پڑے، اس لیے بول رہا ہوں کہ بابا ایسے پیدا ہو چکے ہیں، وہ نرالا، تو پری سے نکاح نہیں ہو سکتا، انسان کا نکاح صرف انسان سے ہوگا، پری سے مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔
اور کوئی عورت سوچے نا شیطان سے شادی کر لے تو شیطان سے بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جنات اور دوسرے کبھی سے سمجھ میں آیا؟ انسان کا نکاح کس سے ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ انسان کا نکاح صرف انسان سے ہوگا، انسان کا نکاح شیطان جن پری وغیرہ سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ جانور سے بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہوگا تو جانوروں سے کرتا ہوگا، سمجھنا یہ اسلام ہے، اسلام میں اللہ نے بہت پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ تو ایک ہے ایجاب اور ایک ہے کیا؟ بولو نا، قبول۔ ایجاب لڑکی سے جا کے پوچھ لیں چاہے لڑکے سے پوچھ لیں، جس سے پوچھیں اس کو کہا جاتا ہے ایجاب، اور جو بعد میں قبول کر لے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لڑکے سے پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے؟ بولو نا یار، پوچھ سکتے ہیں، لڑکی سے قبول کرا لیں۔ عام طور سے اپنے لڑکی سے پوچھتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ خالی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے کیا تھا تو حضور حضرت فاطمہ سے پوچھنے کے لیے گئے تھے۔ سبحان اللہ، پوچھ سکتے ہیں لڑکے سے بھی، قبول کرا سکتے ہیں لڑکی سے بھی، صحیح ہے نا؟ لیکن لڑکی سے پہلے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھنے کے لیے تشریف لائے۔ ہو گئی بات؟ تو نکاح میں کتنے فرض ہیں؟ یہ بولتی نہیں بولے گا، بولنا پڑے گا، پلاؤ ہضم ہو گیا ہے، بولیے نا کون کون؟ ایجاب اور قبول، ٹھیک ہے؟ اب قبول لڑکی سے پوچھنے جاتے ہیں، زیادہ نہیں بولیں گے، دیکھو ایجاب قبول۔ اب آ جائیے، میں نے جو سمجھایا نا، نکاح تین طریقے کا ہوتا ہے، اصالتاً، ولایتاً، وکالتاً، اس کو سمجھنا۔ نکاح کا دار و مدار ایجاب اور قبول پہ ہے، کس پہ ہے؟ ایجاب اور قبول پہ ہے۔ ایجاب اور قبول یا تو ڈائریکٹ خود لڑکی ادا کر لے گواہوں کی موجودگی، گواہ لگیں گے اور گواہ انسان ہوتا ہے، آگ واگ نہیں ہوتی۔ اسلام میں تو بہرا بھی نہیں گواہ بن سکتا، اسلام میں گونگا بھی نہیں گواہ نہیں بن سکتا، گونگا اگر مکہ ہوتا، مکے کے گواہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ مکے کا نکاح ہوگا، مکہ تبھی نہیں کا گواہ بن سکتا ہے، ورنہ اگر بولنے والے کا گواہ بننا چاہے تو مکہ گواہ سمجھنا ہے کہ نہیں؟ یا مکہ بہرا نہیں بن سکتا تو آگ کیا بنے گی؟ سمجھے نا؟ آگ کیا بنے گی؟ پانی کیا بنے؟ پتھر کیا بنے؟ گواہ جو ہوں گے وہ ایمان والے ہوں گے، گواہ کیا ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے۔ پھر اور بھی شرطیں ہیں، اس پہ ضرور میں بتاؤں گا، کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے۔ کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 2۔ توجہ ہے نا؟ 2 گواہ کی موجودگی میں لڑکی لڑکا اصالتاً بتایا نا، اصلی خود بنفس خود بذات خود، کیا بولتے ہیں؟ سیلف، بائی سیلف، خود کرے، اس کو بولا جاتا ہے اصالتاً۔ مطلب 2 گواہ موجود ہے، لڑکا لڑکی سے پوچھ لے کیا تم نے اپنے آپ کو میرے نکاح میں دیا؟ محترمہ نے کہا ہاں دیا، نکاح ہو گیا۔ بولو گیا یہ کیا ہو گیا؟ اصالتاً، بائی سیلف۔ کبھی سنے تھے ایسا؟ بولے نوا نہیں ہے بھیا، کتاب میں ہے۔ کہاں ہے؟ کتاب میں، لیکن کون لگیں گے؟ گواہ لگیں گے۔ بائی سیلف میں اگر گواہ نہیں ہے تو زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا لا نکاح الا بالشہود، حضور نے فرمایا بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہو سکتا، بغیر گواہوں کے نکاح۔ ہاں تو اس حالت جب کریں گے کتنے گواہ لگیں گے وہاں پہ؟ بولو، بہرا چلے گا؟ مکہ چلے گا؟ سننا شریعت نے کچھ لوگوں کو اور بھی یہاں پہ روک کے رکھا ہے، نکاح تو ہو جائے گا لیکن لفڑے میں آئے گا گواہ کرتے، اس میں بتاؤں گا اس حالت میں سمجھ میں آ گیا؟ تو نکاح کے کتنے رکن اور فرض ہیں؟
پھر سے بولیے نمبر 1 کیا نہیں بات ہے آپ لوگ پہلے ہی پروگرام میں ایک دم سست ہے تو آگے پھر میں سوچا تھا کہ طلاق کوش بھی کرائے معلومات ہوگی اس کا مطلب ہے نہیں طلاق دینا طلاق سے بچنا کیسے طلاق سے بچنا کیسے اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے تو نکاح میں کتنے فرض ہے نمبر 1 نمبر 2 ایجاب اور قبول کے پائے جانے کی کتنی صورت ہے کتنی صورت ہے نمبر 1 رسالۃ بائسلف کیا لیکن کون لگے گا وہاں پہ گواہ کے بغیر نکاح ہوگا کم سے کم کتنے گواہ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورت سمجھا 1 مرد اور 2 ٹھیک ہے وکالتن وکیل بنا وکالتن وکیل بنا جیسے اپنے یہاں کرتے ہیں فلاں کو وکیل بناتی ہے لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے وکیل ہو سکتا ہے دونوں طرف سے وکیل ہو سکتا ہے سمجھ میں آیا ہاں ادھر سے بھی وکیل ہو سکتا ہے ادھر سے یا ایک طرف سے ہوتا ہے اس کو وکیل کہتے ہیں وکیل کے ذریعے سے نکاح اپنے آرائی دیں گے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ولایتن اپنا یہ بھی رائی ہے ابا دونوں طرف سے ہوں دونوں طرف سے ابا ہوں دونوں طرف سگے بھائی ہوں سگے چاچا ہوں سگے ماما ہوں سمجھ میں آیا تو نکاح کے کتنے رکنا ہے پھر سے بولو کون کون ان کے پائے جانے کی کتنی صورتیں ہیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 رسالتن ولایتن وکالتن ایک بار سب لوگ مل کے بولیے رسالتن وکالتن ولایتن بولو رسالتن ولایتن وکالتن بولو رسالتن ولایتن وکالتن رسالتن وکالتن ولایتن بولیے سمجھ میں آ گیا اتنا یہ کب اس کو جو نکاح پڑھائے گا تب سمجھ میں آئے گا بولے لڑکی کا ولی ہے تو ولایت والی نکاح ہوگا بولے لڑکی کا وکیل ہے تو وکالت والا نکاح ہوگا کوئی نہیں ہے ڈائریکٹ لڑکی قبول کرنے کے لیے آ رہی ہے یا اجازت دے رہی ہے دولہے میاں کو تو کون سا نکاح ہو جائے گا بھائی سے سمجھ میں آ گیا اگر آیا ہے تو سبحان اللہ بولیے اب ایجاد ہمارے یہاں جو کرایا جاتا ہے لڑکی سے جو پوچھنے جاتے ہیں ایسے ایسے لوگ جاتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے صحیح ہے کہ نہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے کرانا ہمارا اچھا ہماری قوم کا حال کیا ہے شادی لگ جاتی ہے شامیانے کا آرڈر دے دیا کھانا کا آرڈر دے دیا اچھا شامیانہ نکاح کے فرائض میں سے ہے واجبات میں سے ہے اب مستحبات میں بھی سے نہیں مستحب بھی نہیں ہے شامل کھانا ولیمے کا سنت ہے لڑکی والوں کا تو بدعت ہے لیکن سب کا آرڈر دیا جا رہا ہے بھائی صاحب وکیل صاحب جو وکیل ہیں ان سے بولو جا کے سیکھو پہلے جا کے سیکھو پوچھنا کیسے اور اگر ان کو وکیل نہ بنا تو برا مان جاتے ہیں کپا الگ مطالعے بیٹھے دوسرے وکیل نہیں بنا رہے اچھا سب امید لگائے رہتے میرا نام لکھا جائے میرا نام لکھا جائے صحیح ہے کہ نہیں سب امید لگائے رہتے میرا نام لکھا جائے ٹھیک ہے تمہارا نام لکھ دیا جاؤ تم کیسے وکیل بنے بتاؤ ان کو ڈھنگ بھی نہیں ہے کیا کرانا ہے ہمارا کرے ارے جاہل وکیل کیس ہرا دیتا ہے بھائی جاہل وکیل کیس ہرا دیتا ہے جب وہاں کیس ہرا دے گا تو نکاح بھی ہرا دے گا اس کو سکھاؤ پہلے اچھا ایسے امام صاحب کے پاس بھیجیں گے بھی اولا تو بھیجتے نہیں ہیں بھیجیں گے جن کو معلوم ہی نہیں ہے امام صاحب کو اپنے میں لٹکے ہوئے ان کو معلوم نہیں مسئلہ حقیقت بتا رہا ہوں ہم لوگ کو کبھی کبھی ہنستے بھی ہیں لیکن چل رہا ہے چلنے دو جیسا چل رہا ہے چلنے دو آج ایک استاد کی بے ادبیاں یہ سب شرارتیں کیوں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے اب گڑبڑ شبڑ نکاح پڑا سب گڑبڑ 2000 کے لیے کیا نہیں ہو رہا بھائی جمعہ میں بتایا نا ایک شاید یہ لوگ بھی کیا ہے تو 2000 اور زبردست 4 نوٹ آتی ہے 500 والی کیا آتی تھی 4 نوٹ آتی ہے اور لال لال والی تو بدی ہو
آپ آگے پوچھنے تو جا رہا ہے، وکیل اس سے پہلے پوچھے کیسے پوچھے گیا، کہانی سے پوچھنے کا طریقہ کیا ہے، بیوہ طلاق شدہ سے پوچھنے کا طریقہ کیا ہے، اور جائیں گے تو کلمہ پر پڑھائیں گے، بھائی صاحب کو خود ہی کلمہ نہیں آتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ مدعے کی بات، بھائی صاحب کو کلمہ نہیں آتا، ہاں مدرسے کا منہ نہیں دیکھے کلمہ کہاں سے آتا ہے؟ اچھا جن کو کلمہ نہیں آتا باقاعدہ ہم لوگ کے کان میں بولتا ہے حضرت چھپکے سے کلمہ پڑھانا، میں بھی بہت چاوا رکھتا ہوں، اپنے اوپر میں نہیں رکھتا ہوں، دودھے کو منہ لگا کر کلمہ پڑھانا تاکہ معلوم پڑ جائے کہ آپ پڑھا لکھا دیندار ہے۔ ایک مسئلہ یہاں کلمے پہ آئی ہے، ایک بات سمجھا دوں، کلمہ پڑھتے ایمان تازہ کرنے کے لیے نا، لیکن ایک لفظ بول کر کے لوگ کفر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کفر۔ کون سا لفظ معلوم؟ یحیی، اللہ جلاتا ہے، اور کیا بولتے ہیں آگے؟ یمیت، کیا بولتے ہیں؟ یمیت، جبکہ وہ لفظ کیا ہے؟ یمیت۔ یمیت کے معنی ہوتا ہے اللہ موت دیتا ہے، اور یمیت زبر کے ساتھ، یہاں پر زبر یمیت، اللہ کو موت آتی ہے، بولو ماشاءاللہ، کفر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ گئے تھے کلمہ پڑھا کہ اچھا خاصا ایمان بنانے کے لیے لپڑے میں پورا ایمان ڈال کے لے گئے، کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا پانی کیا کون سمجھے گا؟ بولے مولانا بننے کی کیا ضرورت ہے، اب ان حافظ جی ہو گئے مولانا ہو گئے ہو کیا؟ ایسا نہیں ہے، پورا پڑھی ہے اس کو، سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو کلمہ نہیں بھائی صاحب کو آتا، کلمہ سیکھ لینا چاہیے، بنا کر کے ایسے کورس ہو جائے کلمے کا کورس، 10 منٹ لگے گا میرے خیال سے، فٹافٹ کلمہ آ جائے گا۔ کلمہ پڑھنے کو غیر مسلم پوچھے تو مسلمانوں کلمہ بتاؤ، بھائی صاحب کو آتے نہیں، نعرہ برابر آتا ہے، گالیاں دھڑا دھڑا، نئی نئی گالیاں ایجاد کرتا ہے۔ چلو وکیل ایجاد کرانے کے لیے جائیں، پہلے طریقہ کیا ہو؟ دیکھو پردہ کرائے، پہلے جائیں لڑکی کے یہاں گواہ لے کر کے، تو پہلے پردہ کرائے۔ پردہ کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک جاڑا پردہ ہوگا کہ معلوم نہیں پڑے گا کہ لڑکی اجازت دے رہی ہے یا دوسری اجازت دے رہی ہے، ایسا ہوتا ہے، سمجھ لینا۔ بہت کشاوٹ ہوتی ہے، کچھ عورتیں اگر بچی نہیں بولتی تو اس کی بھابھی بولتی ہے، اس کی بہن بولتی ہے، اس کی ماں بولتی ہے۔ کلمہ پڑھائیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ کلمہ یہ لڑکی تو نہیں پڑھ رہی ہے، کلمہ خود محسوس ہوتا ہے بھابھی کلمہ پڑھ رہی ہے، اس کی یا بہن کلمہ پڑھ رہی ہے، اور یا اس کی ماں کلمہ پڑھ رہی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ تو جہاں پردہ ہو کہ معلوم نہ پڑے کون اجازت دے رہا ہے، لڑکی دے رہی ہے ماں دے رہی، تو نکاح نہیں ہوگا۔ مسئلہ ہے اس میں، کیا مسئلہ ہے؟ دیوار کے پیچھے سے آواز آئی، کس نے اجازت دی معلوم نہیں ہے، پھر نکاح پڑھائیں گے تو نکاح نہ ہوگا جب تک دوبارہ نہ پوچھ لیا جائے۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ آ رہا تو سبحان اللہ بولو یار، کتنی باریک باتیں ہیں۔ پتلا سا پردہ کریں، آپ پتلا سا 2 پٹے وغیرہ کا پردہ کرا دیں، ویسے لڑکی گھونگھٹ ڈال کے رکھتی ہے، پردہ کراتے ہیں باریک سا، پہنچ جائیں، اور پہنچنے کے بعد سلام علام کریے تھوڑا سا، اور عورتیں اتنی بھری رہتی ہیں ہم لوگ کو شرم آتی کیسے جانے کا، اتنی بھری رہتی پوچھو مت، ان کو اگر اجتماع وغیرہ بنا لو تو نہیں آئیں گی، لیکن دلہن دیکھنے آئیں گی، ایسا لگتا ہے خود دلہن کبھی بنی نہیں، یہ قابل غور بات ہے۔ دلہن میں کیا ہے، ہیرے جواہر کا لگے گا، ارے ہٹو نہ اجازت دینے کے ٹائم پہ، تاکہ لڑکی سکون سے کلمہ پڑھ لے اور امام صاحب آرام سے کلمہ پڑھا لے۔ پردہ کرے باریک سے، پردہ کرانے کے بعد اب اس سے استغفار کرنا، کیا کرنا؟ استغفار کیسے کریں گے؟ کرو نا یار، زور سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس لیے پوچھا میں نے کہ کچھ لوگ استغفار ایسے کرتے ہیں، اللہ توبہ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے نا، ایسے کرتے ہیں اللہ توبہ، نماز ختم ہوتے اس لیے مارتے ہیں۔ اب چہرے پہ مارنا بھی حرام، چہرے پہ مارنا بھی کیا ہے؟ حرام۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے نہیں جو اپنے چہرے پہ مارے، یہ توبہ کرنے کے بعد مصیبت میں آ گئی۔ تو استغفار کیا ہے؟ پڑھو پڑھ کے بتاؤ۔ پڑھائیے لڑکی، اور نہیں پڑھا پاتا تو لڑکی کو ڈائریکٹ بولے تو خود پڑھ لے بیٹا،
کبھی کبھی تو وکیل سے زیادہ ہوشیار لڑکی ہوتی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے تو خود پڑھا ہے، ایسے مخرج وغیرہ پڑھتی ہیں بچیاں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ اللہ ایسی بچی سب کو دے، جو کم سے کم دنیا نہیں سیکھا لیکن اس کو یہ تو معلوم ہے کہ نکاح میرا ہو رہا ہے تو توبہ کیسے کرنا ہے، کلمہ کرنا ہے، توبہ کرانی ہے، اس کے بعد کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ آتا ہے، پہلا کلمہ سب لوگ مل کے پڑھیں، پڑھیے نہیں مزہ آیا بھیا، پہلے کلمے میں ہم لوگ زور سے پڑھیے نا، پہلا کلمہ ہوا، دوسرا کیا ہے؟ اسی معنی ریپیٹ کرا رہا بھیا ایک بار آپ، کچھ لوگ پڑھاتے بھی اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، نہیں پڑھائے تو نہیں چلے گا، ہے نا؟ ٹھیک ہے، کلمہ پڑھائے، جو بھی آتا پڑھائے تو صحیح ہے، کلمہ پڑھائے۔ اب پوچھیں کیسے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اب آپ لوگ وکیل بنے تو دفعہ سیکھ لیجیے، یہ ایک دفعہ پوچھنے کا دفعہ کون سا ہے نا بھائی، پوچھنے کی دفعہ ایک دم میں نے بچوں کو رٹایا، نام لڑکی کا یاد کر لیجیے، کچھ نہیں، ہندا یاد کر لیجیے، اے ہندا بنتے سے، بولو میں تمہارا نکاح فلاں سے کرانا چاہتا ہوں، کیا تم اجازت دیتی ہو؟ کتنا آسان ہے، لڑکی کا نام تو اس کا ابا کا نام، ویسے بولو، یا اے ابو بکر کی بیٹی، اے ابو بکر کی بیٹی ہندا، میں تمہارا نکاح عمر کے لڑکے عبداللہ سے کرانا چاہتا ہوں، کیا تم اجازت دیتی ہو؟ سمجھ میں آیا پوچھنے کا طریقہ؟ پہلے جب جائیں گے تو کیا کرائیں گے؟ پہلے پردہ، کیا کرائیں گے؟ پردہ، موٹا کی باری، تاکہ معلوم پڑے کون بول رہے ہیں۔ گواہ صاحب خاص طور سے سنیں گے کیونکہ ان کو بھی معلوم نہیں تھا گواہ کس چیز کے ہیں، وہ تو خاص رسمت گھوم رہے ہوتے ہیں، دیکھنا شادی موقع میں۔ اچھا ایک چیز اور، کچھ جگہ نکاح کو اہمیت نہیں دیتے، کھانا کو اہمیت دیتے، سمجھ رہے نہیں بات؟ نکاح کا پتہ بھی نہیں ہوتا، کھانا چالو رہتا، نکاح میں 5 لوگ ہیں 10 لوگ ہیں، کھانے میں بھرے پڑے ہیں، اے بھیا جو کھانا مل رہا ہے نکاح کے صدقے میں مل رہا ہے، نکاح کے صدقے میں مل رہا ہے، جس کے صدقے میں مل رہا ہے اس کو چھوڑ دیا، سمجھنے والی بات ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی وقت کی پابندی کہاں ہے، خدا کا شکر ہے ہمارے وقت بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، ورنہ یوپی والے بھیا کو صبح بارات نکالنی ہے تو 12 بجے نکالیں گے، مغرب کے وقت نکاح ہوا، امام صاحب بھی لٹکے ہیں، سارے باراتی بھی لٹکے ہیں، سب لٹکے رہتے ہیں، ان کو کون سمجھایا جا کر کے؟ سب سے زیادہ علماء وہی پڑھے، اور عالم صاحب بولتے ہیں تو نوا مت بتاؤ، نوا مت بتاؤ۔ اچھا کوئی ایکٹر کوئی ہیرو وغیرہ کچھ اگر بتا تو بولے کیا بتایا ہے، مولانا نہیں بتائے گا، کون بتائے گا جی، کون بتائے گا؟ تو پہلے کیا کریں گے جب جائیں گے تو؟ بولو نا زور سے یار، موٹا سا باریک سا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ استغفار چیرے مار کے کیسے؟ کلمہ پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے؟ پڑھائیں گے ہم لوگ 2002 شاید ہم لوگ کلمہ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا دیا۔ لڑکی کی اجازت دینے کی 2 صورتیں، یہ سمجھو بہت اہم چیز ہے۔ لڑکی کمانی ہے کہ شادی شدہ ہے، مطلب طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے؟ اگر طلاق شدہ اور بیوہ ہے تو اس کو ہر حال میں منہ سے بول کے اجازت دینا ہے۔ طلاق شدہ اور بیوہ کیسے؟ بولو نا کیسے؟ منہ سے جان بوجھ کے بول رہا ہوں میں، منہ سے بول کے اجازت دینا ہے، اگر مکی نہیں ہے تو بولنا پڑے گا، سمجھ میں آیا؟ یہ حکم ہمارا نہیں ہے، یہ حکم اس نبی کا ہے جس کے حکم کو چاند نے بھی نہیں ڈالا ہے، اس نبی کا حکم ہے کہ بیوہ طلاق شدہ کو سیدہ کو منہ سے اجازت دینی ہے، ہو گیا؟ کماری کی اجازت دینے کی 3 صورتیں، کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ 3، یہ سب یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، کچھ تو رہے گا دماغ میں، نوا آ رہا ہے نا۔ تو کماری کی اجازت دینے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3۔
پہلی صورت کیا ہے؟ بیچاری ڈری ہوئی رہتی ہے، گھبرائی ہوئی رہتی ہے، بولتی ہے نہیں، تو اس کی اماں پکڑ کے بولنا بول. ہم لوگ خود جاتے ہیں کچھ جگہ تو مجھے افسوس ہوتا ہے، ماں کو بھی مسئلہ نہیں معلوم ہے، لڑکی کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، اور وکیل صاحب کچھ ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا. ابھی لڑکی تو بولی نہیں، ایک دم چپ تھی، بولی نہیں. اگر نہیں بولی تو حضور نے بولا. آقا نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اذنها سبتها. حضور نے فرمایا کماری چپ رہے تو بھی اجازت ہے. اس نے کہا، حضور نے فرمایا کماری اگر چپ رہے تب بھی کیا ہے؟ تو کماری کا چپ رہنا بھی کیا ہے؟ تو ہم زبردستی مت کرے، بولے بول زبردستی. حضور اجازت دے رہے ہیں. شریعت ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ کے در سے برابر بنتی ہے. مصطفیٰ نے شریعت بنا دی کہ کماری نہیں بولے گی تو بھی اجازت ہے، خاموش ہے اجازت ہے. ورنہ حدیث میں دوسری صورت بیچاری رو دے، کماری لڑکی کیا کرے؟ رو دے تو بھی اجازت ہے. تیسری صورت ہے کہ منہ سے بول دے، تو اس کو یہ نہیں کہ یہ بڑی بے شرم ہو گئی. کچھ عورتیں ہوتی ہیں روئی بھی نہیں. رونا ضروری ہے کیا؟ بتاؤ، نکاح میں رونا ضروری ہے کیا؟ ارے بولو ضروری ہے کیا؟ اگر نکاح میں رونا ضروری ہے، خالی دلہن کیوں روئے؟ دلہا نہیں رو سکتا؟ عجب ماحول بنا کر دیا کہ دلہن نہیں روئی تو بولی روئے بھی نہیں، بڑی جلدی پڑی ہے. کیا ہے تماشا بنا دیا؟ ارے ایسے موقع پہ خوش نہیں ہوگی کب خوش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا منصب عطا فرمایا کہ ابھی تک کماری تھی، آدھا ایمان باقی تھا مکمل ہونے کے لیے، نکاح ہو گیا، اللہ نے آدھا ایمان مکمل فرمایا. حضور فرماتے ہیں من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے شادی کر لی اس نے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا. تو خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. انہوں نے بھی آدھا ایمان مکمل کر لیا. بتاؤ آدھا ایمان مکمل ہو تو روئیں کیا؟ خوشی کیا سنی کرنے ہیں؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پھر آ رہے ہیں ایجاب. ایجاب بھی چل رہے ہیں. ایجاب نکاح کے کتنے رکن ہیں؟ کون کون؟ اور زور سے بولیے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ایسا بولو کہ محلے میں لوگ سننے میں مجبور ہو جائیں. نکاح کے کتنے رکن اور فرض ہیں؟ نمبر ہے نمبر 2 قبول. ٹھیک ہے، لڑکی سے پوچھنے جائیں گے پہلے کیا کرنا ہے؟ زور سے بولو نا. آپ بولتے رہیں گے جو وکیل بننے والا ہوگا ہوٹل پہ بیٹھ کے بھی سن رہا ہوگا تو سیکھ لے گا. پہلے کیا کرنا ہے؟ جانا صاحب عارف صاحب. پھر کیا کرنا ہے؟ استغفار. اس کے بعد کلمہ. پوچھنے کا طریقہ معلوم ہوا؟ اے زید کی لڑکی ہندا، میں تیرا نکاح ابو بکر کے بیٹے اس سے کرانا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ تو اب لڑکی کتنی صورتوں میں ہو سکتی ہے؟ ہاں کتنی صورتوں میں؟ طلاق شدہ بیوہ یا کماری. طلاق شدہ بیوہ ہے تو وہ کیسے اجازت دے گی؟ کیسے؟ بولنا پڑے گا، اس کو بولنا پڑے گا، ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور کماری ہے تو اجازت دینے کتنی صورت ہے؟ نمبر 1 بولو نا یار، آپ کو نہیں چپ ہونا بھائی. نمبر 1 نمبر 2 رونا. نمبر 3 ایجاب. پورا سمجھ میں آ گیا؟ اب آیا ہے، ہمیشہ آپ میرے لیے سبحان اللہ بولتے ہو نا، آج میں آپ کے لیے بول رہا ہوں سبحان اللہ. بات ہے بھائی بیٹھ کے سیکھ لیے، ورنہ کس کو فرصت ہے؟ کس کو فرصت ہے بھائی؟ نہ سکھانے کا ہم کو موقع ہے، نہ سیکھنے کو آپ کو ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بٹھا دیا. بہت بڑا رب کا کرم. قبول تو معلوم ہی ہے سب کو بھائی. الحمدللہ میں نے قبول کیا، الحمدللہ مجھے قبول ہے. الحمدللہ ضرور کہو، اللہ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے. فرض اور رکن ادا ہو گئے. نکاح میں واجب کتنے ہیں؟ اب نماز تھوڑے نہیں ہے کہ 49 واجبات ہو گئے. نماز میں 49 واجبات ہیں کیونکہ 5 ٹائم پڑھنا ہے اس کو. نکاح ہے، بڑا آسان ہے نکاح، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح میں خالی ایک ہی واجب رکھا ہے. بولو نکاح میں کتنے واجب ہیں؟ اور وہ کیا ہے؟ مہر. وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں وہی مہر جس کو کان میں بولتے ہیں ادھار لگا.
صحیح ہے اچھا پٹاخہ پھوڑ کے لا رہا ہے پٹاخہ پھوڑ رہا ہے اب تو وہ چلا ہے مارے یہ ضرور رہی ہے اچھا اس پہلے مار دیں امام صاحب کو بھی مار دیتے اس پہلے مار دیتے امام صاحب اس پہ الکوہل ہے شراب کی آمیزش ہے مطلب امام صاحب کو مار کے مسلح بھیج رہے واہ بھائی واہ کیا کمال والے ناپاکی کی حالت میں نکاح ہوگا تو کیا ہوگا تمہارا شراب لگا کے آگے تو نکاح کی برکت آئے گی کیا بارات میں برکت آئے گی کیا کیوں برکت نہیں آ رہی اس پہ لگائے بیٹھے ارے بڑا شوق تھا تو اس کو بڑھیا عطر کی پارٹی لے لیتے سب کو لگاتے خوشبو بھی ایسی پھیلتی کہ گلیاں بھی بتاتی کہ مصطفیٰ کا دیوانہ گیا نہیں وہ نہیں ہوتا اچھا کچھ جگہ جو ہے نا دولہے کو سیرا اب تو سیرا جو ہے جو پہنا جاتا ہے بھائی بڑا بوجھ ہو جاتا ہے اگر جائز ہے لیکن تھوڑا بچو یار 10,000 کا سیرا ہو جاتا ہے صحیح ہے نا نکاح پڑھائی کر تو 10,000 کم سے کم ہمارے گھر کا بھلا ہو جائے گا دوسرے کو نہیں بولوں گا میں اپنے کو بول دوں بھائی وسیم بھائی ہم تو بانٹ لیں گے تو نکاح پڑھائی نہیں کہ بس قابل غور بات ہے سیرا اتنا مہنگا پوچھئے مت کیا ضرورت ہے اس کی بھائی بولے دولہا نہیں لگتا واہ واہ اگر دولہا نہیں لگتا تو معراج کا دولہا کیسا بنا اللہ نے جب دولہا بنایا تو براق پہ سوارا سیرا پہنایا لیکن استقبال کے لیے فرشتے برابر آئے انبیاء برابر آئے حضور نے ایک نکاح نہیں کیا حضور نے 11 نکاح فرمایا سبحان اللہ بغیر سہرے کے نکاح ہوا بغیر سہرے کے نکاح ہوا تو نکاح ہوا کہ نہیں ہوا حضور سے بہتر کوئی دولہا تھا دنیا میں اور کوئی دولہا رہا قیامت تک نہیں ہو سکتا قیامت کے بعد بھی نہیں ہو سکتا قیامت کے بعد بھی نکاح ہوگا نا میرے نبی کا نکاح دنیا میں بھی ہے اور آقا علیہ السلام کا نکاح جنت میں بھی 3 خواتین سے ہوگا دیکھو چلو پیش کرنے کے لیے حدیث سنا دیتا ہوں ماں خدیجہ کا پردہ فرمانے لگی وہ تو نہیں ہوئے نا ہم لوگ اب موضوع سے ہٹ گیا تربیت سے ہٹ گیا ماں خدیجہ جب پردہ فرمانے لگی تو حضور نے فرمایا اے خدیجہ جب جانا تو جنت میں اپنی سوتنوں کو میرا سلام کہہ دینا اپنی سوتنوں کو میرا سلام کہہ دینا تو خدیجہ کہتی سرکار کیا آپ نے مجھ سے پہلے نکاح کیا حضور نے فرمایا نہیں کہا پھر سوتن کہا جنت میں اللہ تعالی مریم کو آسیہ کو اور حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم کو میرے نکاح میں شامل فرمایا جانا تو ان تینوں کو میرا سلام کہہ دینا بولو جس کی 2-4 بیویاں آپس میں سلام کہیں مصطفیٰ نے ذہن دیا ہے نا جی مہر ہاں سب آ رہا ہے مستی کرتے ہوئے اور جب مہر کی بات آتی ہے تو کان میں بولتا ہے ادھار اچھا دوست لوگ سگریٹ مانگے تو جیب سے نکال کے دیتا ہے ایک نہیں دیتا پوری پیکٹ دے رہا ہے صحیح ہے گٹکا مانگے پوری پیکٹ دے رہا ہے ساحلوں پہ جا کے بڑے بڑے جوس کے گلاس پلا رہا ہے بھائی صاحب سے پوچھنا مت آج تو دریائے سخاوت شباب پہ بڑا جوش آیا ہوا ہے آج جتنی سخاوت کرنا ہے لٹا رہا لیکن میں ادھار سمجھنے والی بات اور مہر کیا ہے زور سے بولو مہر کیا ہے ابھی جو واجب ہے وہ ادھار لگا ہے باقی جو واجب اور مستحب بھی نہیں وہ کیش ہو رہا ہے اسی کیش پہ عیش ہو رہا ہے کیا بات ہے اب تو نگاہ بناتے ہوئے مجھے دیکھنا کبھی آپ جو ادھار بولتا ہے نا کان میں تو میں سب کچھ دھیرے میں بولتا ہوں اور ادھار بڑے زور سے بولتا ہوں ادھار مہر کے تاکہ ذلیل ہو رسوا ہو معلوم پڑے کہ یہ جو پڑاخہ وڑاخہ بول کے آئے تھے اس سے بہتر تھا کہ مہر دے ایک ہی بات تو دینا ہے میں تو بولتا ہوں اکاؤنٹ ایک ہی بات تو بولنا ہے ورنہ بیچاری اپنا خرچہ بھی کسی کو دیتی ہے تو مہر کیا ہے زور سے بول مہر کیا ہے نکاح کے کتنے فرائض اور رکن ہیں ارے بولو نا یار نمبر 1 نمبر 2 ایجاب پورا یاد ہو گیا مہر کیا ہے مہر کیا ہے اچھا اب مہر کی کوئی تفصیل چلتے ہیں مہر آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو وغیرہ آتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت یہ سورت پڑھ تو مہر ادا ہو جائے گا
فلاں صاحب نے سورت پڑھ دی مہر ادا کر دیا. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ فلاں صاحب نے درود پڑھ دیا مہر ادا ہو گیا. صحیح ہے نا؟ تو آج کے ذہن بنانے میں کیا ہے کہ یار سورت پڑھ کر کے نکاح کر لو. نہیں. آپ ایک بات بتائیے مجھے, ریجیکٹڈ ٹکٹ چلتا ہے کیا؟ کینسلڈ ٹکٹ چلتا ہے؟ نہیں چلتا. تو جب ریجیکٹڈ ٹکٹ نہیں چلتا تو ریجیکٹڈ قانون کیسے چلا رہے ہو؟ سمجھے کہ نہیں؟ جب تک اس کی ٹائمنگ تھی تب تک چلائیے, اس کے بعد نہیں چلا سکتے. پہلے قانون تھا صحابہ کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا ایمان لانے کی وجہ سے. اگر ایمان لے آتے تو گھر سے بھگا دے, بھگو یہاں سے. ہمارے یہاں اپنی سنیت بھی نہیں بتا پاتے ہم لوگ, گھر والے بھگا دیں گے. صحابہ گھنٹے کی چوٹ کو بولتے تھے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. گھر سے بھگا دیا کہ پیسے نہیں ہیں, نکاح کرنا ہے پیسے نہیں ہیں. تو میرا نبی بڑا رحیم بڑا کریم, رؤوف بالمؤمنین, مومنوں پر مہربان. حضور نے فرمایا جو ایسا ہو جس کو گھر سے نکالا گیا ہو, قبیلے سے نکالا گیا ہو, نکاح کرنا چاہے, مہر نہیں دے سکتا, تو قرآن کی کوئی بھی ایک سورت سنا دے, مہر ادا ہو جائے گا. پہلے یہ تھا. لیکن جب صحابہ کرام کے پاس مال آ گیا, اللہ نے دیا, نوازا, تو حضور کا قانون بنا کیا؟ معجم صغیر 7واں حصہ, 7واں نکاح کا بیان 7واں حصہ اور صفحہ نمبر بھی 7 ہے. اس کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا. مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا. آپ لوگ تو نہیں سو رہے نا, ورنہ مصباحی صاحب کی عادت ہے بجنے کی بھائی, اور اس بجنے کی وجہ سے الحمدللہ اللہ نے علم میں بھی اضافہ کیا ہے. ایسی بات نقصان ہوا ہے کیا؟ کسی کا نقصان ہوا ہوگا, سنیوں کو تو فائدہ ہوا ہے. صحیح ہے, کسی کا ہوا ہوگا ان کا مسئلہ ہے, اپنا تو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی تھک جائیں گے تو ماشاءاللہ جناب پلاؤ آپ کے دانتوں کے تورک سے مالا مال ہو رہے ہیں. آپ کے 32 دانتوں کے نیچے کچلنے کے لیے تیار ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. تو اس ٹائم پہ یہ مسئلہ تھا, لیکن جب حضور نے فرمایا مہر 10 درہم سے کم نہیں ہوگا, اب اگر کوئی قانون لائے کہ لا سورت پڑھ کے سنا دے مہر کی, ریجیکٹڈ قانون لا رہا ہے, کینسلڈ قانون لا رہا ہے. ارے کل کا ٹکٹ آج نہیں چلتا تو کل کا قانون آج کیوں چلا رہا ہے؟ آج کا قانون کتنا مہر ہوگا کم سے کم؟ جو سے بولو نا, 10 درہم چلتا نہیں. اب آسانی سمجھو, 30 گرام 618 ملی گرام چاندی, یہ بھی ہارڈ ہو گیا. اور آسان سمجھو, تقریباً 3.25 تولہ چاندی ہے اس کی قیمت. آسان ہوا کہ نہیں؟ تقریباً 3.25 تولہ چاندی ہے اس کی قیمت. بولیے سب لوگ, تقریباً 3.25 تولہ چاندی ہے اس کی قیمت. سب لوگ بولو, تقریباً 3.25 تولہ چاندی ہے اس کی قیمت. بولو سب بولو نا, تقریباً سمجھ آ گیا, تقریباً 3.25 تولہ چاندی یا اس کی قیمت. آج مان لیجیے 600 میں چاندی چل رہی ہے, تو 3 تولے کا کتنا ہوگا؟ 1800. اب 3 کو جو ہے نا 4 حصے میں ڈیوائڈ کرو 6 کو, کتنا آئے گا؟ 150 آئے گا نا. تو کتنا ہو گیا؟ 1950. چاندی کے اوپر ہے نا, کبھی کبھی 700 میں ہو جاتی ہے, 800 میں بھی ہے, کبھی 1100 میں پہنچ جاتی ہے. چاندی کیسی چل رہی ہے؟ یہ کم سے کم مہر ہوگا, مہر زیادہ اس کی کوئی لمٹ میں نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ جو بولتے ہیں کہ یہ مدعا سمجھیں, ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہما, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کا بوجھ کم. تو یہ لوگ بوجھ کس کو بتاتے ہیں؟ بولے مہر بوجھ ہے. میں نے کہا پاگل, واجب بوجھ ہوتا ہی نہیں. واجب بوجھ ہوتا نہیں. اگر واجب بوجھ ہوتا تو عید کی نماز بھی بوجھ ہوتی. واجب ہے کہ نہیں عید کی نماز؟ بقرعید کی نماز واجب ہے کہ نہیں؟ بوجھ ہوتی کہ نہیں؟ قربانی کرنا کیا ہے کہ بوجھ ہے؟ ہمارے یہاں تو ایسا بوجھ ہے جسے 10-15 جانور چل رہے ہیں. بہت اچھی مثال ہے. کم سے کم ایک حصہ بڑے جانور میں قربان کرنا واجب ہے, لیکن اگر کوئی 10 جانور قربان کیا تو بوجھ ہے یا قربانی ہو گئے؟ بولو یار,
کم سے کم ایک حصہ چاہیے، تو ویسے کم سے کم تقریباً 3.25 تولہ چاندی اس کی قیمت مہر ہوگا، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر آدمی 1 لاکھ چاہے تو 1 لاکھ بھی مہر رکھ سکتا ہے، لیکن لڑکی نے مجھ سے کہہ دیا 1.25 لاکھ، بھائی صاحب 5,000 لے کے آئے۔ اب شریعت کا قانون کہتا ہے 5,000 ہے، نہیں ہے طاقت، لیکن کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لاؤ 1.5 لاکھ بولا میری اما کو لگانا پھٹک سے نکال کے دیتا ہے، پہلے منہ پہ ہوتا ہے، منہ پہ غلط نہیں، مہر زیادہ رکھ دیا مطلب بولے ہماری حیثیت کو للکار ہے۔ نارے بھیا کوئی حیثیت کو کیا للکارے، مہری میں حیثیت کو للکارنا ہے، للکارنے کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، کیش نکال کے رکھتی ہے۔ تو اگر آدمی کے اندر دینے کی طاقت ہے تو کیش دے دے، دینے کی طاقت نہ ہو تو ادھار اب لگائے۔ سمجھ آیا؟ ادھار لگانے کی کم اجازت ہے جب شوہر دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، عورت نے مہر زیادہ بول دیا، عورت نے مہر زیادہ بول دیا اور شوہر دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تب بولے اب ادھار لگا دو بھائی۔ اب سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پھر ادھار کی بھی 2 صورتیں ہیں، مدت فکس کر دے 3 مہینے بعد دے دیں گے یا پوری زندگی میں کبھی دے دیں گے۔ جتنے لوگ ادھار لگائے، سفید داڑھی والے ہمارے بابا کو برا مت ماننا، پہلے ادھار لگا کر کے ایک لڈو کھلا کر بلکہ گڑ کھلا کے معاف کرا دیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے۔ اور جو معاف نہیں کرا ہے تو بھائی صاحب بستر پہ وہ انتقال کر کے جنازے میں لیٹے ہیں، اب محترمہ آ کے کان میں بول رہے ہیں مجبوراً میں نے مہر معاف کر دیا، اب کائے کو معاف کر دیا؟ نہیں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کچھ قانون سمجھو شریعت کا۔ عورت کے اوپر پریشر بنایا جاتا ہے، معاف کر دے معاف کر دے، کائے کا پریشر؟ بھائی مہر نہیں دیا، انتقال کر گیا تو آدمی کے اوپر قرضہ ہے، قرضہ اس کی پراپرٹی میں سے مہر دیا جائے، اس کی پراپرٹی میں سے مہر دیا جائے گا۔ اگر مسئلہ سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بولو۔ سمجھ میں آیا؟ مہر کم سے کم کتنا ہوگا؟ تقریباً 3 تولہ چاندی یا اس کی زیادہ کی کوئی حد ہے؟ اور جو بولے بوجھ ہے تو بولنا واجب بوجھ نہیں ہوتا، اگر واجب بوجھ ہوتا تو قربانی زیادہ مت کرنا ہے، ایک کئی جانور لانا 4-5 مت لانا ورنہ بوجھ ہو جائے گی۔ اچھی مثال ملی ہے نا؟ تو سمجھ میں آ گیا اتنا مہر کا؟ آگے بڑھوں؟ نکاح میں کتنے فرض بات اور رکن ہیں؟ یاد رہنا چاہیے، کتنے؟ نمبر 1، نمبر 2 واجب کتنا؟ بولو نا یار۔ سنت کیا ہے؟ سنت بہت آسان ہے، مستحبات کئی ہیں، مستحبات 8 ہیں، سنتیں 3 ہیں۔ سنت کتنی ہیں؟ 3، اور مستحب کتنے ہیں؟ 8۔ مستحب پہ بات نہیں کروں گا، سنت 3۔ ایک سنت خطبہ نکاح جو ہوتا ہے، خطبہ نکاح کا ہونا کیا ہے؟ خطبہ نکاح کا ہونا کیا ہے؟ اگر چھوٹ جائے نکاح، خطبہ نہیں پڑا تو نکاح ہو جائے گا، ہنگامہ مت کرنا۔ اور اگر آپ بولو کہ نہیں ہوتا تو ہم بولیں گے جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کے آتے، سنت ادا نہیں کرتے کہ برابر بولتے نماز ہو گئے۔ سمجھنا نہیں بات؟ مولانا نے سنت چھوڑی ہے اس لیے نکاح نہیں ہوگا، اور تم جو سنت چھوڑ کے بھاگ دیتا، میری بات سمجھنا ہے؟ قانون ایک لے کے چلو، اپنے لیے جو ہے قانون، مولانا کے لیے جو ہے قانون۔ تو خطبہ نکاح کا ہونا کیا ہے؟ زور سے بولو نا یار۔ اچھا، قبول کرانے سے پہلے بھی خطبہ پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ہاں، کچھ لوگ بولے نہیں طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے کرائیں، ابے خطبہ ہونا چاہیے مسجد نماز، چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، کائے کو ہنگامہ کر رہا ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو نمبر 1 کیا ہے؟ سنت، بولو نا یار، خطبہ۔ نمبر 2 چھوہارا لٹانا۔ کیا؟ چھوہارا سمجھتے کہ نہیں؟ کھجور، شکر بدعت ہے، شکر، چاکلیٹ، یہ سب کیا ہیں؟ بدعت۔ سنی سے پوچھے گا تو بولے گا بدعت حسنہ، اور باسو والا ہوگا تو بدعت حسنہ۔ نہیں سمجھے بھائی؟ ایسی بدعت جو پھنس گیا تو بدعت حسنہ، ہمارے بدعت حسنہ۔ حضور نے شکر کھلائی تھی کیا؟ چاکلیٹ وغیرہ دیے تھے کیا؟ اس ٹائم میں تو تھے بھی نہیں، تو چھوارے تو کھائے دو نا خالی، سمجھ میں آ گیا؟ چھوارے، کھجور، اور پڑھ بھی سکتے ہیں، لٹا بھی سکتے ہیں۔ تیسری سنت ولیمہ۔
تیسری سنت کیا ہے؟ تیسری سنت کیا ہے؟ ابھی ولیمہ میں 2-4 بات بولوں گا، اس کے بعد آپ کا سوال میرے جواب، مختصر سے ذکر کی محفل، اور ڈائریکٹ بیٹھ جائیں دسترخوان پہ، آنے تو یا بولو اب تو تمہاری جائیں، ٹھیک ہے؟ ولیمہ میں حضور نے جو فرمایا پہلے دن کا ولیمہ حق ہے، دوسرے دن کا سنت، اس کو سمجھو۔ پہلے دن کا حق ہے، دوسرے دن کا سنت، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے یہاں تو ماحول ہی الگ ہے بھائی، لڑکی والے کو تو ہم لوگ پوچھ جاتے ہیں، اتنے باراتی آئیں گے ہمارے، اچھا اتنے رکعہ تم کو دینا، نیا سسٹم لے کے آئے، اتنے رکعہ تم مجھے دینا، اتنے رکعہ میں تم کو دوں گا۔ ارے واہ بھیا، تھوڑی طاقت ہوگی، طاقت نہیں ہے تو ہوگی، طاقت نہیں ہے تو بھیک مانگ کے دے رکعہ، اتنے رکعہ تم دو، اتنے رکعہ تم، کیا ہے؟ ارے جیسے جس کا من پڑا ہے تو چھٹی لو نا، صحیح ہے نا جی۔ تو اب ولیمہ حضور نے فرمایا پہلے دن کا حق ہے، مسئلہ کیا ہوتا تھا؟ عرب شریف کا ماحول اور کوکن میں آج بھی یہ ماحول ہے کہ لڑکی والے آتے تھے، لڑکے کو تیار کر کے لاتے تھے، لڑکے والے کھانا بنائے رہتے تھے، بس وہی نکاح ہوتا تھا۔ اب بس نکاح ہوتا تھا، لڑکی لڑکے کو ملا دیے اور جو کھانا بنا ہے اس کو کھلا دیے، سنت ادا ہو گئی۔ کیوں؟ اب حضور نے اس کو حق کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ لڑکی والوں پہ بوجھ نہ بنے، تو اس لیے حق بنتا ہے کہ لڑکا پہلے ہی دن ولیمہ کرے۔ اب سمجھ آیا؟ پہلے دن کا ولیمہ حق ہے تو، لیکن لڑکی لڑکا ملاقات کرا تو فوراً، اب اس دن نہیں کر پائے تو ہمارے یہاں کا سن آ جاتا ہے، آج نہیں کرے دوسرے دن کا سننا چاہیے۔ اپنے یہاں تو ولیمہ کرتا ہی نہیں، دعوتیں تام دیتے، بھائی ٹپانے کا ہے، ٹپانا لڑکی میں تو سمجھ میں آتا ہے، لڑکے میں کیوں یار؟ کہ لڑکی کے اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا ہو جائے گا، لڑکی کو تحفہ دے دیں گے، لڑکے والا کیا کر رہا ہے؟ لیکن ٹپانے کو گوشت کا خرچہ تو نکل گیا، دعوت کا ہے دیا تھا، کائے کے لیے دعوت دیا تھا جو ٹپانا تھا، قابل غور ہے۔ تو نکاح میں کتنے فرض ہیں؟ زور سے بولیے گا۔ نمبر 1، نمبر 2 واجب کتنے؟ کیا؟ سنت کتنی؟ کتنی سنت ہے؟ نمبر 1 خطبہ، نمبر 2 نمبر 3 ولیمہ۔ مستحب 8 ہیں، مستحب میں سرسری بولے کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب 8 ہے، جیسے جمعہ کے دن نکاح کا ہونا، ہمارے یہاں جمعہ کو بھیا نہیں کرنے کا، سارا نکاح اتوار کو چھوڑ دیا، صحیح ہے نا؟ پہلے ہوتا تھا۔ نمبر 2 مسجد میں ہونا، چلو ہمارے گاؤں میں تو ماحول بن رہا تھا، ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، پونا گئے نا پڑھنے کے لیے، بمبئی گئے ہیں نا، اورنگ آباد وہاں گئے، علم بھی لائے، وہاں کا ماحول بھی ہے، تو سجا رہے تم نکاح بھائی اور منڈپ میں کریں، صحیح ہے؟ منڈپ میں وہاں کرو جہاں اپنی مسجد نہیں ہے، سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھا؟ تو مسجد میں ہونا، جمعہ کے دن ہونا، ایسے ہی لڑکی کو کیسے تلاش کرنا، 5 باتیں اس کے اندر بتائی، جیسے لڑکی کو دیکھ لینا یا کسی معتبر عورت کو بھیج کر دکھا لینا، سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے اندر کیا کیا باتیں ہونی چاہیے، اس طریقے سے 8 مستحبات ہے۔ اب اس پورے ڈیٹیل میں آ جاؤ، منگنی ہے اس میں؟ بولو ہے؟ ارے بولو ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ آدھی شادی ہو جا رہی اس کے اندر، اب تو تیار ہو کر کے دولہے میں لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، انٹرنیشنل فقیر آیا ہے، کپڑا بھی لے رہے ہیں، 100-200 روپیہ دے رہے ہیں، نکاح سے چھٹی لو نا، اچھا چلو ٹھیک ہے، منگنی 10 جوڑی کپڑا دلہن کو دینا ہے، ارے بولو ہے؟ دولہے کے سلام کرائی ہے، جو مٹر گشتیاں ہوتی ہیں، اچھا سلام کرائی، ہمارے گاؤں میں سرات جاتی ہے صبح ناشتہ کرانے کے لیے، اس کے ہاتھ اپنے شوہر کے لیے اٹھتے، پانی کھانا گرما کے دیتے، اب ساری محبت یہاں پہ دکھ رہی ہے، دودھ جلیبی لے کے پہنچی ہے، قابل غور باتیں سب کیا ہیں؟
بولے کہ نکاح میں ایسا کرو، اور شریعت یہ بھی تو ہے ختم کرو نہیں سب فالتو کی چیزیں. اگر کرنا ہی ہے تو طریقہ یہ ہو سلام کرائیں گے کہ سارے مرد بیٹھے ہو، دولہا جائے مردوں کو سلام کرے، جس کو جو تحفہ دینا ہے تحفہ لے کر کے آ جائے. سبحان اللہ. لیکن بھائی صاحب دولہا وہاں نہیں جائے گا. کیوں؟ شیطان خوش نہیں ہو رہا نا. ہم کو شیطان کو آج خوش کرنا ہے بھائی. سویرے سے ناراض چل رہا تھا، اب تو خوش ہو جائے. سمجھ میں آ گیا پورا نکاح کا مسئلہ اتنا سمجھ میں آ گیا ہے. اب دلہن کی رخصتی وغیرہ کے بارے میں آپ سوال کرو، گھر میں داخل ہو تو کیسے، پانی چھڑکایا جائے تو کیسے، وہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. آپ کتنے سوال کر سکتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے، پھر آپ کے سوالات کو لے جائیں. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ کئی سوال ہیں اس میں. پہلا سوال ہے، کچھ لوگ جب تک سہرا نہیں پڑھا جاتا تب تک بارات نہیں نکلنے دیتے. سہرا جانتے ہیں نا، تہنیتی کلام، مبارک بادی کا کلام پڑھنا یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. کیا ہے یہ؟ اگر اشعار صحیح ہو تو جائز ہے. کیا طبیعت سست ہو گیا؟ تہنیتی کلام پڑھنا کیا ہے؟ اگر طبیعت سست نہیں ہوئی تو زور و سبحان اللہ بولے بھیا، سیکھ لیجیے آپ. ورنہ وہاں تو 12 گھنٹے کا لوگ شام میں ڈال کے بیٹھا دیتے ہیں دھوپ میں. وہاں لوگ بیٹھے تو 2-3 گھنٹہ بیٹھنا ہے یار. اور فائدے کی باتیں ہو رہی نا، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کچھ فضول باتیں ہو رہی کیا؟ الحمدللہ جتنی باتیں ہو رہی سب اصول باتیں ہو رہی. یاد کریں گے ابھی نہیں، جب میں قبر میں لیٹا ہوا تھا تو یاد کریں گے. ایک تھا بہت دیوانہ آدمی، کو لوگوں کو سکھاتا ہی رہتا. لوگ مخالفت کرتے ہیں تبھی سکھاتا. کیا کریں، حافظ ملت کیا کریں، لنگر ملانا زمین کے اوپر کرنا ہے کام، اور انشاءاللہ اگر قبول کر لیا تو قبر میں آرام ملے گا انشاءاللہ. نہیں اپنا تو تہنیتی کلام اشعار اچھے ہوں تو پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن فرض واجب ہے کہ آپ فرض واجب سہرا پڑھو. اگر ہوتا تو حضور کا 11 بار نکاح ہوا پڑھا گیا ہے کرا. لیکن ایک موقع آیا، ایک شادی میں حضور تشریف لے گئے. مشکاہ شریف کے حصے ایک شادی میں حضور تشریف لے گئے تو انصار کی بچیاں تب بجا رہی تھیں، اور تب بجاتے ہوئے ایک کلام پڑھ رہی تھی جس میں آقا علیہ السلام کی عظمت کا درجہ ہو رہا تھا. تو حضرت بکر نے منع کیا، حضور نے فرمایا رہنے دو، پڑھنے دو. سبحان اللہ. یہی سے اچھے اشعار کا شادیوں میں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. خالی یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جائز ہے، فرض واجب نہیں ہے. سمجھ آیا؟ جی. لڑکی کو قبول کرواتے وقت اگر گھر والے زور زبردستی کریں ہاں، اور لڑکی پریشر میں آ کر منہ سے بول دے تو نکاح ہو جائے گا. بہت اچھا. اسلام کتنا زبردست ہے. طلاق کا مسئلہ آیا تو سارا اختیار مرد کو ہے، کیونکہ یہ ناقص العقل ہے، کبھی بھی توڑ کے بھاگ جائے گا. اس لیے ڈوری اللہ نے مردوں کو دی. والذی بیدہ عقدۃ النکاح، شوہر کو جس کے ہاتھ میں نکاح کی رسی ہے. قرآن کہتا ہے. لیکن نکاح کی اجازت لڑکی کے اوپر ہے. پوری بارات آئی دھوم دھام سے، لڑکی نے کہا میں اجازت نہیں دیتی. لڑکی نے کہا میں اجازت نہیں دیتی. بارات کیا کرے گی؟ کیا اختیار ہے یار. ایسی آزادی کہیں دکھا دو جیسی آزادی اللہ نے اسلام میں عورتوں کو عطا فرمائی ہے. اگر اجازت نہ دے پوری بارات واپس چلی جائے گی، ہے نا. یہ اللہ کا کرم ہے خاص عورتوں پر کہ ابا زبردستی تو نکاح نہیں کر رہے ہیں، اماں زبردستی تو نہیں کر رہی ہیں. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے اجازت دے دی ہے تو نکاح ہو جائے گا. نکاح کیا ہے؟ ہو جائے گا. لاکھ پریشر ڈالے اجازت نہ دے تو دولہے صاحب کو ویسے ہی واپس جانا پڑے گا. پٹاخہ پھوڑتے ہوئے آئے تو منہ اتار کے جائے. تیسرا سوال، ہاں ہمارے یہاں یہ فوکٹ کے مفتیوں سے تو میں بہت پریشان ہوتا ہے. میں کیا میرے خیال سے ہر عالم ہر مفتی پریشان ہوتا ہے. ڈاکٹر القدیر کو میں توجہ کر کے مسئلہ بتاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کوئی ڈاکٹر نہ ہو آپ کے پاس آئے بولے بخار ہے یہ انجیکشن بنا دو، حالانکہ بخار کا انجیکشن نہیں تو آپ کیا بولے گا؟ نہیں لگا کہ جان چلی جائے گی نا. منمانی کر رہا ہے. سمجھیں. چلیے آزاد بھائی کو خطاب مخاطب کر کے ہوتا ہے. ان سے کسی آدمی نے کہا دلی جانا ہے ٹکٹ نکال دو. نکالنے بیٹھے اس نے کہا نہیں اس گاڑی کا نکالو، اور وہ دلی نہیں جاتی ہے ممبئی جاتی ہے. بتاؤ آزاد بھائی کیا کرے گا؟
ایئرٹیل والے ہمارے سہیل بھائی کھڑے سے پوچھو، وسیم بھائی سب لوگ موجود ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، بتائیے ادھر ادھر آپ جائیں گے. شریعت میں منمانی کرتے، بولے زوال کے ٹائم پہ نکاح نہیں ہوتا. اگر زوال کا وقت ہو گیا، جیسے ہی زوال صبح ڈھالا سحر کا وقت شروع ہو گیا. سبحان اللہ، زور سے بولو گیا. سحر کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو نکاح کیوں نہیں ہو جائے گا بھائی؟ بولے نہیں دوپہر میں نہیں ہوتا تو کہا 11 بجے کا ٹائم دے دیے، مغرب بات کر لیتے، فجر بات کر لیتے. بڑے متقی پرہیزگار تھے، شب برات میں کر لیتے، شب قدر میں کر لیتے، شب رمضان میں کر لیتے. بھائی نکاح کھولنے میں ولیمہ کھلاتے. سمجھے کہ نہیں؟ تو زوال ووال کچھ نہیں، شریعت میں خالی نماز کے لیے. اچھا ایک بتاؤ، سوال کے ٹائم میں آپ کو روزہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ عبادت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ارے بولو ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی جب زوال کے ٹائم میں پہنچا خانے کا وقت طواف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ عبادت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ارے سب کچھ کرے تو نکاح کیوں نہیں ہو جائے گا بھائی؟ نکاح تو جب چاہے تب آپ قبول کراؤ یار، نکاح ہو جائے گا. ہم لوگ مسئلہ بتاتے ہیں، ہم لوگ کو سمجھا دیا جاتا ہے. تم کو کیا سمجھتا؟ ہاں بھائی 9 سال ایسے پڑھ کے آئے. تو شریعت میں زوال نماز میں اس کا عمل دخل، نکاح میں اس کا عمل دخل نہیں. اگر آ گیا ہے تو سبحان اللہ. اور سی لوگ بولے مطلب تھک گیا. اور زور سے بولیے بتائیے. ادھار میں ادائیگی کے وقت چاندی کی قیمت کا حساب دیا جائے گا یا نکاح کے وقت؟ بہت اچھا سوال کیا. ادھار لگایا ہے تو کس ٹائم کا اعتبار کیا جائے گا؟ اب چاندی کی قیمت بولے، چاندی کی قیمت سمجھ لیں. ایک مثال لے تو سمجھ میں آ جائے گا. کرانے کی دکان میں گئے 2 سال پہلے، ایک سامان لیے 5 روپے ادھار لگا. اب وہ سامان 2 سال کے بعد 10 روپے کا ہو گیا. آپ کتنا دو گے؟ بولو نا یار. کیا آپ یہ بولو کہ نہیں اس کی قیمت تو بڑھ گئی ہے 10 دینا پڑے گا؟ تو سمجھ میں آ گیا. تو قیمت وہی دی جائے گی جو نکاح کے ٹائم تھی. سکہ وہ دیا جائے گا جب ادا کیا جائے گا. سمجھنا، سکہ جو چل رہا ہوگا اس ٹائم کا دیا جائے گا، مطلب دینے کے ٹائم میں جو چل رہا ہوگا وہ دیا جائے گا، اور قیمت جو نکاح کے ٹائم میں تھی وہ ادا کی جائے گی. سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بولو. ہاں ایسے. یہ تو اچھا سوال ہے. دولہے کا روم اس کے دوست سجاتے ہیں، کچھ دوست غیر مناسب حرکتیں کرتے ہیں، جیسے کیمرہ وغیرہ لگاتے. نہیں ایسا مت کرے، کیمرہ وغیرہ لگاتے تو یہ غلط بات ہے. یہ پرائیویٹ خلوت کی باتیں ہیں. کسی کی پردہ داری، کسی کے پردے کو مت اٹھاؤ. کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ تمہارے عیبوں سے پردہ اٹھائے. مت اٹھاؤ، پردہ رکھو. حدیث پاک میں آیا جو بندہ اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ روز محشر اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. عیبوں کو چھپائیے، یہ سب مت کرے. اب غلط روپ سجانا ضروری ہے کیا؟ ضروری ہے کیا؟ بس بیٹھ ہے کافی ہے. نہیں بیٹھا تو 4 بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ دیا تھا کیا؟ وہ مسئلہ ہے بھائی. کیا سجاتے ہو؟ پھر وہ یہ معاملہ اس میں الگ ٹینشن، ناپاکی کی حالت الکوحل. اب کوئی مفتی صاحب بولے اڑ گیا شراب، اڑ گئی شراب. ہم لوگ اڑنے والے میں سے نہیں ہے نا بھائی. بندہ بھی ایسا مت کریے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے. سارے سوالوں میں سب سے درناک عورت کی ناپاکی کی حالت ہوتی ہے. دیکھو جو ذمہ دار ہیں، جن کی بچیاں ہیں، وہ اپنی بچی کی شادی کرے تو اپنی اہلیہ سے بولے کہ لڑکی سے پوچھو تمہارے پیریڈ کا ٹائم کیا ہے. تم نہیں پوچھ سکتے نا، میں شرم آئے گی بیٹی ہے تو خود مت پوچھو. اپنی بیوی سے بولو کہ لڑکی سے پوچھو پیریڈ کا ٹائم کیا ہے، حیض کا ٹائم کیا ہے. حیض کے ٹائم پہ شوہر ملاقات نہیں کر سکتا، مباشرت نہیں کر سکتا. تو جو پیریڈ کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ نکاح مت رکھو. کیوں نہ رکھو؟ نکاح تو ہو جائے گا، رخصتی بھی ہو جائے گی، لیکن جو مباشرت ہوگی وہ حرام ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر الگ رہنے کا حکم دیا ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّكَاحَ فِي الْمَحِيضِ. حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو. اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ. بہت اہم مسئلہ ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بچی سے پوچھا بھی نہیں جاتا، پوچھا جائے.
کہ بیٹا تمہارے پیریڈ کا ٹائم کیا ہے، جو پیریڈ کا ٹائم ہو اس کو چھوڑ کر کے میں وہ مطلب ٹائم رکھے نکاح کا، لیکن نکاح پیریڈ میں بھی ہو جائے گا، لیکن جو ملاقات ہوگی وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ بولے نہیں بڑا متقی پرہیزگار ہے میرا لڑکا، ابے ایسا کیسا متقی پرہیزگار ہے؟ حضور نے فرمایا جہاں ایک لڑکی ایک عورت اور ایک مرد اور تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ تو کروا ہی دے گا سب، سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ اور آگ ہو اور وہاں گھی رکھا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ نہ لگے، تو سمجھ میں آ رہا نا؟ اگر آیا تو بولیے سبحان اللہ۔ اور کوئی سوال ہے؟ اس میں ولیمہ جو ہوگا تو ہو جائے گا، جو مباشرت نہیں ہوئی تو ولیمہ ہو جائے گا۔ بہت اچھا سوال کیا۔ ولیمہ مباشرت نہیں ہوئی تو کیا ولیمہ ہو جائے گا؟ آپ سمجھیں اس کو، ایک ہے مباشرت، ایک ہے خلوت صحیحہ، سمجھ میں آیا؟ خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ کے بعد ولیمہ سنت ادا ہو، لیکن اگر کوئی شرعی رکاوٹ ہے یا طبعی رکاوٹ ہے تب بھی خلوت صحیح نہ ہوگی تو سنت ولیمہ ادا نہ ہو۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس لیے نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی پیریڈ کے دور میں نکاح ہو گیا، لڑکی گئی لڑکا ملاقات کیا، ہم بستر نہیں ہوا، سویرے ولیمے کا کھانا ہو رہا ہے، سنت ادا ہوگی کیا؟ خلوتی نہیں ہوئی، خلوت ہوئی لیکن خلوت صحیح نہیں ہوئی کیونکہ شرعی رکاوٹ موجود ہے پیریڈ، سمجھ میں آیا؟ اس لیے لڑکی سے پوچھ کے رکھا جائے پیریڈ کے علاوہ نکاح، اگر سمجھ میں آئے تو بولیے سبحان اللہ۔ بہت کم سمجھ میں آئے گا، زیادہ ہے تو بولو نا یار، بس ختم کرنے والا ہوں، سوال جلدی کر لے بھیا، بھوکے بہت ہے سب لوگ۔ جی اگر ولی وکیل ہو تو کیا گواہ کے بغیر نکاح ہو؟ یہ اچھا سوال کیا، اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا ابا ایک ٹائم پہ ولایت کا اعلان کرتا، میں ولی ہوں، یہ رجسٹر لے کے ایسے سمجھاتا ہوں، رجسٹر لے کے آتے ہیں ایسے اکیلے گئے، لڑکی سے دستخط لے کے آئے، میں گواہ نہیں گئے، گواہ نہیں گئے، کوئی نہیں گیا، ابا جی ابا گیری کر رہے ہیں، گئے دستخط لیے، بولے میں اجازت دے رہا ہوں نکاح پڑھا، گواہ وہاں نہیں گیا، اپنے یہاں چل رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو سمجھو یہ دو مسئلے ہیں جس کو ایک بنایا جا رہا ہے، یہ کتنے مسئلے ہیں؟ دو مسئلے ہیں جس کو ایک بنایا جا رہا ہے۔ اب جب دو کو ایک بناؤ گے، یہ مسئلے دو ہیں جس کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ ایک۔ سمجھو لڑکی دو طرح سے ہوتی ہے، لڑکی دو طرح سے، ایک بالغہ ایک نابالغہ۔ نابالغ سمجھتے کہ نہیں؟ مائنر کیا بولتے ہیں؟ مائنر بولتے ہیں، مائنر۔ ہاں بھیا ہم لوگ کی انگریزی میں اچھی نہیں ہے، عربی بلوائیے ہم سے، محمد اللہ عربی بلوائیے ہم لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ مائنر انگریزی بولنا بھی آتا ہے، حضور نے بولیے کیا انگریزی، لیکن الحمدللہ ساری زبان ہماری ہے۔ اب سمجھے اس کو دو مسئلے، نابالغہ بالغہ، نابالغہ بالغہ، بچی بالغ کب ہوتی ہے؟ کم سے کم 9 سال میں بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ جو نابالغ ہے مطلب 9 سال سے کم ہے تو اس کے اوپر ابا کی ولایت پوری ہے، ابا کی ولایت پوری ہے، تو جب ابا اجازت دے کہ نکاح پڑھاؤ وہاں پہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ کب؟ جب لڑکی کیا ہو 9 سال سے کم، بولو نا 9 سال سے کم ہو، تو جب ابا اجازت دیں تب گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بچی بالغ کتنے میں ہوتی ہے؟ بولو نا یار، تو 9 سال سے کم رہی، نابالغ رہی، نابالغ کے بارے میں باپ کو پوری ولایت ہے، پوری اتھارٹی ہے، مکمل طور پہ سرپرست ہے، باپ اب اجازت دے تب وہاں پہ کس کا آنا ضروری ہے؟ گواہ کا۔ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ بالغہ ہو 9 سال کے اوپر تو اب ابا کی اجازت نہیں چاہیے، ابا لڑکی سے پوچھیں گے تو وہاں پہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہاں پہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مسئلہ سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بولیے۔ دونوں مسئلے ہو گئے نا، نابالغہ میں جب باپ اجازت دے تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، بالغہ میں جب باپ پوچھے تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ
لڑکی سے پوچھ رہا ہے، وہاں گواہ نہیں ہے، جب اجازت دے رہا ہے وہاں گواہ ہے، تو لڑکی اس نکاح کو توڑ سکتی ہے۔ حدیث سنیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک جس کے راوی ہوتے ہیں عبداللہ ابن عباس، 5 روایتیں میں نے جمع کر رکھی ہیں انہی لوگوں کے لیے، کہ ایک صحابیہ جو سیبہ تھی یعنی بالغہ تھی، وہ حضور کے پاس آئی اور کہا میرے ابا نے میری شادی ایسے سے کرا دیا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے۔ حضور نے نکاح متارکے میں تبدیل کرا دیا، مطلب الگ الگ کر دیا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ لڑکے الگ الگ کر دیا کیونکہ لڑکی بالغہ تھی اور ابا نے اجازت دے کے نکاح پڑھوایا تھا۔ اگر مسئلہ سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بولیے بھائی، تھوڑا سے ہارڈ ہے، کوئی مفتی اور عالم ہے اس کو بڑے آسانی سمجھایا جا سکتا ہے، بس اتنا یاد رکھیں 2 مسئلے ہیں جن کو ایک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ سب سے بہتر ہے ولی ہو چاہے وکیل ہو، لڑکی سے پوچھے تو گواہ وہاں پہ رہنے چاہیے۔ نکاح ہو جائے گا اگر لڑکی اجازت دے دیتا، فضولی ہوگا نا، گواہ نہیں ہے نا وہاں پہ، نکاح فضولی ہوگا۔ جی جب دلہن سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کا چہرہ اس جانب ہوتا ہے، وہ پیچھے سے مطلب پوچھتے ہیں، تو اب سمجھ میں نہیں آتا وہ بول رہی ہے یا نہیں۔ سوال یہ کیے کہ لڑکی کبھی کبھی گھوم کے بیٹھ جاتی ہے نا، جیسے بیٹھے ہیں، اب پوچھنے والے پیچھے سے پوچھتے ہیں، معلوم نہیں وہ بول رہے، میں نے کہا نا ایڑا بناتی، اسی لیے ایک بار سامنے بٹھا کے اس کو عموماً جو ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں لوگ پڑھتے کا بہت خیال کرتے ہیں، نام ہاں سارا تقویٰ وہیں پہ تو آ گیا۔ ہمارے یہاں جہاں تقویٰ نہیں دکھانا چاہیے وہاں تقویٰ رہتا ہے۔ اماں بے تکی بنی کھڑی ہے، ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہے، خالہ کھڑی ہے، بہنیں کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے، سارا پردہ دلہن کے لیے۔ ارے سامنے بٹھاؤ نا، مالک سے پردہ دے کر کے، معلوم تو پڑے یہی لڑکی ہے، یہی دلہن ہے، یہی اجازت ہے، سمجھے نا؟ وہ طریقہ غلط ہے، سامنے رکھو اس کو۔ اسی لیے کہتے ہیں عباس کو بن جائے ولی، بن جائے کیا ولی ہے ہی ہے، اعلان کرتے کہ آج میں ولایت کا اعلان کر رہا ہوں، اعلان کرے، لڑکی سے کلمہ پڑھا، بولے میں نہیں کر سکتا۔ اچھا ساری سنتیں یاد ہیں، حضرت فاطمہ سے پوچھنے کے لیے کون گیا؟ غور سے بولے کون گیا؟ حضور گئے نا، معلوم کیا ہوا؟ اپنی بیٹی سے اجازت لینے جانا یہ سرکار کی سنت ہے، تو بات کیوں نہیں بن جاتا؟ پردے کا مسئلہ ختم ہو جائے، اور گواہ میں بھائی کیوں نہیں بن جاتا؟ اچھا ہمارے یہاں چلتا ہے گواہ لڑکیوں کی طرف سے ہوں گے، وکیل ادھر سے، ارے بھیا شریعت میں خالی مسلمان گواہ ہونے چاہیے، بس ادھر ادھر کوئی اپنا تمہارے گھر کا کام نہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بولیے۔ جہیز پہ بڑا اچھا سوال ہے سر، جہیز پہ، اس پہ تو میرا شاید بیان ہو چکا ہے پورا، بھیا سننے کے موڈ میں ہے نا؟ اپنے پاس الحمدللہ یہ ایسی گاڑی ہے، ٹیپ ریکارڈر سب کو چالو رہتا ہوں، صحیح ہے نا؟ اگر موڈ میں سننے کا تو بول دیجیے۔ ویسے بھی 9:30 ہوا ہے، گھر میں ہوتے تو کھانا 11:30 کے بعد ہی کھاتے، لیکن یہاں نیاز ہے نا کہ نہیں کھلا رہے مولانا، کیوں نہیں کھلا رہے؟ یاد رکھو جنت میں جانے کے لیے پرسرا سے جانا پڑتا ہے، صحیح ہے؟ جہیز پہ سنیں، جہیز بہت اچھا مدعا سنیں۔ اچھا حضور نے اگر اپنی بیٹی بولتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے سامان دیا، گدا، تکیا، چکی، یہ برتن، وہ برتن، تو 4 برتن بھی دیے، تو بولے سرکار نے دیا، اگر حضور نے دیا ہوتا تو جہیز تو سنت ہوتی نا، سنت ہوتی، لیکن مولا صاحب کا بیان ہوا جہیز کی لعنت، جہیز کی لعنت، ایسا کیوں یار؟ تو یہ سمجھ کا فیل ہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑی ہو رہی ہے۔ سنت پھر بولے حضور نے دیا، حضور نے دیا، بول میرے لعنت لعنت، ارے جب حضور نے دیا تو لعنت کیسے؟ مصطفیٰ پہ تو لعنت آ ہی نہیں سکتی، مصطفیٰ جہاں جاتے وہاں سے لعنت بھاگ جاتی ہے، یثرب میں پہنچ گئے تو اس کو شفا خانہ بنا دیا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیں اس کو سنیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ حوالہ دیکھیں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے لکھا ہے، حضرت علی جب پیغام نکاح لے کے حضور کے پاس گئے تو حضور نے پہلے تو 2 بار حضور نے پوچھا علی کیوں آئے، علی کیوں آئے؟ تیسرے مرتبہ میں حضور نے خود کہا ہمارے یہاں لڑکا پیغام نکاح لے کے چلا جائے مار ڈالے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اتنا ماریں، بلکہ اگر سسرال کی طرف گلی میں دکھ بھی گیا
تو بھائی لوگ تو اللہ ہوگا. اچھا ساری دنیا دلہن کو دیکھتی ہے لیکن بیچارہ دولہا نہیں دیکھ پاتا. اس کو دیکھنے کی اجازت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے. دولہے کو حضور نے فرمایا جنم دیکھ لو ارشاد کے حدیث ہے, لیکن دولہے کا بھائی دیکھے گا, دولہے کیا پپا دیکھیں گے, ہمارے یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سمجھنے والی بات, ان کو زندگی گزارنا ہے کیا, کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے جمعہ کے دن جب ان کی بہن کو لے کے آؤں گا تو قرآن ایسے بناتی ہے. بھائی دیکھ رہا ہے, بہنوں ہی دیکھ رہا ہے, ابا دیکھ رہا ہے. ارے یار دولہے کو حضور نے دیکھنے کی اجازت دی ہے, اماں اور ابا بھائی پپا ان کو اجازت تھوڑا نہیں ہے. دولہے کو دکھاؤں ایک جگہ. اور حضرت علی پہنچ گئے. ہمارے یہاں ہوتا بولتے بہت بے شرمی والا کام ہو گیا. ارے حضرت علی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا پیکر آپ کو بنایا ہے, شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے. جی حضور نے دو بار پوچھا نکاح حضرت علی سے, کیوں آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ تیسری مرتبہ حضور نے خود فرما دیا, علی پیغام نکال آئے ہو, پیغام نکال آئے ہو, مصطفیٰ دل کی بھی جانتے ہیں. حضور نے پہلا سوال کیا مہر میں کیا دو گے؟ کیونکہ گھر میں رہتے ہیں. حضرت علی کا گھر بھی خود کا نہیں تھا, خود کا گھر تھوڑا نہیں تھا. وہ مسجد علی جو مسجد ہے نا, مسجد علی ڈاکٹر صاحب, مسجد علی حضرت علی کا گھر وہ نعمان بن حارثہ کا گھر تھا. وہ تو نکاح ہو جانے کے بعد تحفے میں انہوں نے پورا گھر دے دیا. سبحان اللہ. تحفے میں جو لڑکی کو سامان دیا جاتا ہے دولہے دلہن کو, تو نعمان بن حارثہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. پورا گھر دے دیا تو وہ آج مسجد علی کے نام سے بنتا ہے. جی پوچھا مہر میں کیا دو گے؟ کہا کیا ہے, خالی دو سامان ہے, گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے. زرہ سمجھتے ہیں؟ صدری واسکوٹ, لوہے کی واسکوٹ ہو تو زرہ ہے, اور کپڑے جو واسکوٹ ہے. صحیح ہے. تو حضور نے کہا گھوڑا رہنے دو, تمہاری سواری میں کام آئے گا, جہاد کرنے جاتے ہو. واسکوٹ زرہ نکال لو. اب زرہ بیچے گا, ہمارے یہاں پر تو سگریٹ کون لیتا, سگریٹ کون لیتا, استعمال مانے کسی کو کپڑا دے دو, پہنا ہوا کپڑا دے رہے, پہنا ہوا کپڑا دے رہے. ارے بھائی اس کو ٹائٹ پڑ گیا, آپ پہن لیجیے, کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. حضرت علی نے نکالا, اعلان کیا عثمان غنی پہلے سخاوت کرو گے, کہا سرکار میں خریدتا ہوں. اور قیمت کتنی تھی مان, 480 درہم. کتنے؟ 480 درہم قیمت دی. قیمت دی حضرت علی کو اور زرہ لے لیا. حضور سے کہا سرکار سودا پورا ہو گیا, اب میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر. مسجد کے اندر ہو رہا ہے. نکاح بھی, پیغام نکاح بھی مسجد میں دیا گیا, سب کچھ وہی طے ہو رہا ہے. اگنی منگنی ہوئی کیا اس میں, لمبا لمبا خرچہ کروایا گیا. جائز ہے شادی, جائز کو جائز پورتا رکھو نا یار, ناجائز کی ہے تو کیوں پہنچا دے رہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا سرکار یہ میں اپنی طرف سے علی کو تحفے میں دے رہا ہوں. اتنا عام کیا گٹھلیوں کے دام, سبحان اللہ, دے دیا تحفہ. 400 درہم حضور نے حضرت علی کو دیا, کہا یہ مہر دے دینا, مہر فاطمی کے, جس کو 400 مسقال چاندی کہا ہے. مہر فاطمی, مہر فاطمی رکھو. 10 درہم کتنا ہوا تھا, 3.25 تولہ ہے نا چاندی. اب 400 درہم نکالو, 3.25 تولہ. 100 درہم میں کتنا ہوا, 30 تولہ. اور جوڑتے جاؤ, 200 میں کتنا ہوا, 200 کا کتنا ہوا, جوڑیے, جوڑ لینا 400 کا. 1 لاکھوں کے اوپر پہنچ جائے گا. نہیں لاکھ تو کم سے کم 90 70 80 ہزار تو ہو ہی جا رہا ہے. سمجھ میں آئے گی نہیں؟ تو میں 80 درہم لیا, 2 حصے کیے. ایک حصہ ہم نے بلال کو دیا کہ بلال خوشبو کا انتظام کرو. ایک حصہ حضور نے حضرت ام سلمہ کو دیا کہ گھر میں جتنے سامان ضرورت کے ہوتے ہیں وہ سامان خرید کے لے آؤ. حضرت ام سلمہ نے سامان خریدا, حضرت بلال نے خوشبو خریدا. تو حضور نے جو گدا دیا, تکیہ دیا, حضور نے جو چکی دی, حضور نے جو بھی سامان دیا, اس کا پیسہ بھی مصطفیٰ نے حضرت علی سے ادا کروایا. مطلب جہیز کا اگر بڑا شوق چل رہا ہے تو دولہا خود انتظام کرے. یہ مصطفیٰ کے زمانے کا اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ اب بولو, سمجھ میں آئے. لیکن بھائی صاحب دولہا تو فقیر بن کے بیٹھا ہے, انٹرنیشنل فقیر. اب تو لوٹ لو, ایسا لگتا
شادی ان کو اپنی بہن کی کرنی نہیں ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرنی نہیں پڑی۔ کچھ جگہ تو ایسا ہے کھانا کھانے بیٹھے، بات کھانے بیٹھے، بڑی گلی نہیں ملی، کھانے نہیں کھانے بولے گیا، اٹکے کا کھانا، گاڑی آ جائے گی تو آپ آرام سے اتر جائے، کچومر ہے گاڑی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر، اچھا سمجھ میں آ گیا جہیز کا مسئلہ؟ آیا ہے تو سبحان اللہ بولو۔ جی آؤ۔ ہاں اچھا سوال۔ لڑکی کا بالغ ہو، 9 سال میں لڑکی بالغ ہوتی ہے، تو کیا خالی ایک ہی صورت اس کے بالغ ہونے کی کہ حیض آ جائے تو ہی بالغ؟ نہیں، بالغ ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حیض آ جائے لڑکی کو، یا داڑھی موچھ کے بال نکل آئے، لڑکی کو بھی بلا شبہ داڑھی موچھ کے بال جیسے مردوں کو آتے ہیں ویسے عورتوں کو بھی آتے ہیں، لیکن عورت کو داڑھی آ جائے تو چھلانا واجب ہے، یہی ایک جگہ داڑھی چھلانا واجب ہے۔ زیر ناف بال آ جائے، بغل کے بال آ جائے، یہ سب بالغ ہونے کی نشانیاں ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا ہے تو سبحان اللہ، آپ تھک گئے لوگ زیادہ، اگر نہیں سمجھے تو زور سے بولو سبحان اللہ، نہیں تھکے تو پھر بولو سبحان اللہ۔ جوتا چوری کرتے ہیں، ارے یار آپ خود ہی بتاؤ، خود ہی بولتے ہو چوری، شریف آدمی چوری کرتا ہے کیا؟ اور مسجد سے چوری کرتا ہے کیا؟ اچھا وہ نکاح میں چوری کر لیتا ہے، پھر عادت پڑ جاتی ہے، ایسی چوری جس پہ انعام، ارے سب غلط رسم ہے، ہم کو کیا سوال ہے؟ جی مصیبت بہت اچھا سوال، ایک سوال۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 مال کی وجہ سے، نمبر 2 جمال کی وجہ سے، خوبصورتی، نمبر 3 حسب گھرانے کی وجہ سے، نمبر 4 دینداری کی وجہ سے۔ فرض پر ملاتے تھے دیندار عورت سے شادی کرو کامیاب ہو جاؤ۔ دیندار کون ہوگا؟ جو مسلمان ہوگا، بولو نا، جو دیندار ہوگا وہ مسلمان ہوگا، سمجھ میں آیا؟ اور جو قادیانی ہوگا، رافضی ہوگا، یا ان کا بھائی بھائیات ہوگا، سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا ہے تو سبحان اللہ بولو۔ میں نے پہلے ہی کہا انسان کا انسان سے ہوتا ہے، پھر مسلمان کا مسلمان سے ہوتا ہے، اس ذمیہ کا الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب آج دور پائے گی، سمجھ میں آ گیا؟ وسیم بھائی اگر ہو گیا تو سب سے بولو سبحان اللہ۔ قادیانی سے نہیں چلے گا نکاح، رافضی سے بھی نہیں چلے گا، ان کے بھائی بھیا سے بھی نہیں چلے گا۔ بھائی بھیا سمجھ میں آیا؟ الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک دین ہے، جتنے ہیں سب ایک ہیں۔ ہوا کا باشرہ ہونا، ہوا کا باشرہ۔ بہت اچھا سوال کیا افضل بھائی نے، حالانکہ نیاز کے لیے سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مولانا کب چپ ہوگے، کب دانتوں کی برکت شروع ہوگی؟ نہیں، بہت اہم سوال ہے تھوڑا سے۔ اور گواہ کیسے ہوں؟ اور سب ایک ہی دن میں مت سیکھ لینا بھیا، اور بات کے بھی رکھو، ہاں تو مفتی بن جاؤ گے تو پھر امام صاحب نفرت میں آ جائیں گے۔ گواہ کیسے؟ دیکھو ایک ہے نفس گواہ ہونا، نفس شہادت، ایک ہے ادائے شہادت، سمجھنا۔ نکاح کے لیے گواہ ہونا شرط ہے۔ لڑکی نے اجازت دی، وکیل صاحب نے کہا ہاں لڑکی نے اجازت دی، نکاح پڑھا ہے، شروع کر یا وکیل صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ اب نکاح پڑھا دی، لڑکی نے کہا میں نہیں جاتی، میں نہیں جاتی اس کے گھر، دولہے کے گھر، لیکن نکاح تو ہو گیا، اجازت ہی نہیں دی، میں اجازت ہی نہیں دی۔ تو بھائی صاحب 2-3 کلیئر میدان آتے، بولے میں نے تو سنا تھا، اے بھیا تمہاری موجودگی میں نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اب تم اٹھا کر اپنے آپ کو پٹکو تب بھی تمہاری گواہی سے اب نکاح بچے گا نہیں۔ تو سمجھ میں آیا؟ ایک ہے نفس گواہی، ایک ہے ادائے گواہی۔ نفس گواہی میں مسلمان خالی ہو تو نکاح ہو جائے گا، لیکن لڑکی نے انکار کر دیا تو اب گواہ باشرہ ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ باشرہ ہونا چاہیے، تب نکاح وہ اب باقی رہے گا۔ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بولنا۔ کتنا اہم معاملہ ہے۔ بہنوئی صاحب داڑھی چلاتے ہیں گواہ بننے کے لیے کریں، اسی لیے کہتے ہیں باشرہ، اور داڑھی ہونے سے کوئی باشرہ ضروری نہیں ہے، ایمان بھی ہونا چاہیے تب باشرہ ہو۔
سمجھ میں آیا؟ حوصلہ سمجھ میں آیا؟ جی ہاں، کیا سوال ہے؟ ہاں طلاق طلاق پہ الگ جب موضوع میں نے جمعہ میں اعلان کیا تھا، نکاح سے ہٹ کے سوالوں کا منع کر دیا جائے گا جب طلاق کے اوپر تربیت رکھیں گے اس ٹائم بیان ہوگا. صحیح ہے؟ برا نہیں مانے آپ؟ ہاں بہت اچھا سوال ڈاکٹر صاحب نے کیا. عورت کے اوپر پریشر بنایا جاتا ہے کہ مہر معاف کر دو شوہر کے انتقال کے لیے. اس کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، کان میں بولتی ہے، کان میں بولتی ہے. اب جن کے یہاں تو موٹا نہیں سنتا تو لگتا ہی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جن کے یہاں سنتے ہی نہیں وہاں تو لگتا ہی لگ رہا ہے. نہیں، اگر عورت نے خوشی خوشی معاف کر دیا تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے معاف نہیں کیا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ قرضہ ہے، اس کی پراپرٹی میں سے ادا کیا جائے گا. اگر پہلے نہیں کیا تھا، اب اگر ابھی تک باقی ہے تو ادا کریں گے. کیا کرتے ہیں؟ پراپرٹی بھی نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے تو کپڑا وپڑا تو ہوں گے نا بھیا، جوتے ووتے ہوں گے نا، برتن بھانڈے ہوں گے نا، 2-4 برتن نکال دو. سمجھ میں اگر آئے تو سبحان اللہ بولو. کیا سوال کیا؟ برتن بھی لڑکی لے کر کے آتی. سوال ہے کہ جہیز کی مالکہ لڑکی ہوتی ہے. اصل مدعا یہ ہے لڑکی جو ہے نا برتن لے کر کے آئی تو بلا شبہ لڑکی جو لے کے آئی وہ برتن کی مالکہ ہے، لیکن کچھ برتن شوہر بھی تو خریدتا ہے. اس کو بھی تو وراثت میں اماں ابا کی طرف سے کچھ تو ملا ہوگا، اور نہیں کچھ ملا، فقیر چند ہے تو زکوٰۃ حلال ہے. نہیں ہے کچھ اس کے پاس، مالک نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ حلال ہے. لے زکوٰۃ، ادا کرے قرضہ. سمجھ میں آیا؟ لے زکوٰۃ، ادا کرے. پہلے مسئلہ سمجھے. لے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، بولے کچھ ہے ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ لے کے، مالک نصاب نہیں ہے نا، فقیر ہو گیا، زکوٰۃ لے، قرضہ ادا کرے. بچے اگر کبھی دے اپنے باپ کا، ارے ایک چیز اور سمجھ لیں، ابا کا قرضہ بچے ادا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو مہر بھی ابا کا قرضہ ہے تو بچے ادا کر سکتے کیسے؟ کریں نا یار، کیا ہے؟ ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی آیا، آخر میں حالانکہ میں بولنے والا تھا، اس پہ بولوں گا، اس میں ابھی نہیں. سوال ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھا سوال کیا. اپنے یہاں نہیں پتا چلی، کیا شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت 40 دن گزار رہی ہو. کتنے دن گزار رہی ہیں؟ 40 دن. اچھا ایک بات بتائیے، ایمان ہمارا قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے. اگر کسی نے قرآن کا انکار کر دیا، ایک آیت کا انکار کر دیا، ایمان رہا کیا؟ قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن 4 اشہر و عشرا. جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے پھر دوسرے سے نکاح کرے. 40 دن عدت غلط ہے. 40 کے ذریعے سے آپ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک سوال عدت گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے، ایک صورت. دوسری صورت، کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو 3 اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہے. اور اگر حیض نہیں آتا ہے، پیٹ میں لڑکا ہے تو لڑکے کا پیدا ہونا عدت ہے. سمجھنا؟ اور اگر نہ لڑکا ہے نہ حیض آتا ہے تو 3 مہینہ عدت ہے. 4 صورتیں ہو گئی. عدت مکمل ہونے کے بعد ہی نکاح دوسرا کر سکتی عورت. اس سے پہلے کرے گی تو نکاح باطل ہوگا، نہیں ہوگا. سمجھ آیا؟ پھر دیکھ لیں، شوہر کا انتقال ہو تو عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن. اس کے بعد دوسرے سے نکاح کرے، اگر اس کے اندر نکاح کیا نکاح باطل ہوگا. شوہر نے طلاق دے دیا، حیض آتا ہے تو کتنا حیض ہے، کتنا پیریڈ ہے؟ 3. وہ گزرنے کے بعد نکاح ہوگا. اگر اس سے پہلے کر لیا تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہوگا. ٹھیک ہے. اگر لڑکا پیٹ میں ہے، شوہر نے طلاق دے دیا، تب اس کی عدت کیا ہے؟ لڑکے کی پیدائش، لڑکی کی پیدائش سے پہلے عدت پوری نہیں ہوئی، عدت کے اندر نکاح کیا تو کیا ہوگا؟ نکاح باطل. پیدائش کے بعد کرے حلال.
سمجھ میں آیا؟ اور اگر پیریڈ بھی نہیں آتا ہے، لڑکا بھی نہیں پیٹ میں، تو 3 مہینہ ہے، 3 مہینے کے اندر اگر نکاح کیا تو باطل، 3 مہینہ مکمل ہونے کے بعد نکاح کیا تب حلال ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بول دیجیے۔ اب میرے خیال سے روک دیا جائے۔ کچھ لوگوں کو بیماری رہتی ہے 15 دن ہے۔ ارے مولانا وہ مت لے جائیے، تھوڑے متخلف پہ لے جا رہے ہو، مدرسے کے بچے نہیں سمجھ پاتے، عوام کیسے سمجھیں گے؟ وہ استحاضہ وغیرہ کا مسئلہ وہ الگ سمجھ لینا۔ ان لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ بیوی کو ماں بول کے نکاح ٹوٹ جائے گی۔ ارے یار موضوع الگ ہے، طلاق پہ آئے گا نا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح کو ٹھیک ہے، نکاح ویسے طلاق کا مسئلہ ہے، صحیح ہے صاحب، آپ وہ طور والا مسئلہ سمجھ لیجیے گا، مولانا وسیع پڑھ لیے اسے بھی سمجھ لینا، سر و قائم پڑھا ہے۔ یہ عورت کو اماں بول دیے تو کیا ہے؟ ایک ہے عورت کو اماں بولنا، ایک بولنا اماں جیسی، سمجھنا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں میری ماں چپ نا، ہم لوگ کے پاس آتے سوال آتے ہم لوگ کو لوگوں کا انداز بہت رٹا ہوا رہتا ہے۔ میری ماں چپ ہو جا، میری ماں چپ ہو جا، باہر شریعت میں آئے نکاح نہیں ٹوٹے گا اور سہار بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے کہہ دیا میری بیوی میری اماں کی طرح ہے اور نیت کیا کر لیا جیسے اماں حرام ویسے یہ حرام، سہار ہو جائے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے بعد میں سمجھ لینا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ذکر کرا دیں۔ ہاں کیا بیٹا بول دیا، اچھا سوال ہے۔ اماں کو جب شوہر اپنے جذبات میں آ کر کے اماں بول دیا تو بارے شریعت میں آیا کچھ فرق نہیں پڑے گا، تو بیٹا بول دیا جذبات میں کیا فرق پڑے گا بھائی؟ ہاں اگر یہ بول دیا کہ میرے بیٹے جیسا، فرق سمجھنا، بیٹا بولنا ہوتا ہے بیٹے جیسا، جیسے بیٹے سے نکاح کرنا حرام ہے ویسے اس سے نکاح حرام، یہ نیت اگر آ گئی تو سہار ہو جائے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ۔ کفارہ سہار کیا ہے بعد میں سمجھ لینا بھیا، نکاح سے ہٹ کے موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ اب بس کروں کہ آج ہی سب کھا لیں گے بھیا؟